ہر طرح کے حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کے آل پر۔ محترم اسکالرس، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کلاس ہماری الحمدللہ لیکچرر اسلامیات انٹرویو کے سلسلے میں ہماری کلاس چل رہی ہے، اور یہ کلاس الحمدللہ ہمارے ڈاکٹر عثمان علی صاحب لیکچرر اسلامیات گورنمنٹ کالج چیچا وطنی یہ ریگولر کلاسز لے رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمیں کل بھی بہت سیکھنے کو ملا، پہلے بھی ہم نے کلاسز لی، اس میں بہت سیکھا۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ اس ویک پہ بھی اور نیکسٹ ویک پہ بھی انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے گا۔ تو آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ توجہ یہ بہت ضروری ہے، اور ریگولر کلاسز لینا اور سیکھنا ایک علمی شخصیت سے یہ ہمارے لیے انتہائی مفید ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ آج ہماری فیمیل کا رزلٹ آ چکا ہے، اور الحمدللہ ہمارے تمام مثالی گروپس میں سے جو ہے تقریباً ابھی جن کے میسج آ چکے ہیں وہ تقریباً 207 لوگ تقریباً بنتے ہیں جن کے ابھی میسج آ چکے ہیں۔ تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، فیمیل میں اتنا اچھا رزلٹ جو ہے الحمدللہ امید بھی کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی الحمدللہ ہماری امیدوں کو پورا کیا۔ یہ سر کی، ہماری، آپ کی، پیرنٹس کی دعائیں، یہ سب کا ایک جو ملی جلی محنت ہے، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انٹرویو میں بھی کامیاب فرمائے۔ بھرپور محنت، لگن اور توجہ کی ضرورت ہے۔ تو میں سر سے درخواست کرتا ہوں کہ سر ابھی ان کا وقت نہیں لیتے، تو جزاک اللہ خیر سر، آپ گو نہ گو مصروفیات میں سے آپ وقت دیتے رہتے ہمیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے، ہمیشہ آپ کے لیے دعائیں رہیں گی انشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ تو ابھی سر آپ سے مخاطب ہوتے ہیں جی ڈاکٹر عثمان علی صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم سر السلام۔ بہت بہت شکریہ، بارک اللہ، آمین اللہ تعالیٰ آمین۔ آپ سب پر برکت سے نوازے۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے، ماشاء اللہ بڑا خوشائند یہ رزلٹ تھا، اور اتنے سارے ماشاء اللہ جو لوگ کامیاب ہوئے، یہ آپ کی محنت بھی ہے، آپ کی محنت بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ، بڑی خوشی کی بات ہے ماشاء اللہ۔ ان میں سے مطلب سارے لوگ انشاءاللہ یہ حقدار ہیں کہ یہ سلیکٹ بھی ہوں، محنت مزید بھی کر لیں ساتھ، اس کے لیے یہ استحقاق اپنا ثابت کرنا ہے، بس یہ آخری مرحلہ ایک باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی آسانیاں فرمائے اور سب کو کامیابی بھی عطا فرمائے۔ آمین انشاءاللہ۔ تو جی ہم انشاءاللہ نا آج کلاس شروع کرتے ہیں۔ اس میں مطلب کچھ چیزیں تو ہیں جو خلافت راشدہ اور اس سے متعلقہ جو خلفائے راشدین اور بنو امیہ، بنو عباس اور حکومت، اور اس حوالے سے کچھ اعتراضات، خاص طور پر مشاجرات صحابہ وغیرہ، تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ جنرل چیزیں بھی ہوں گی جو انٹرویو سے ریلیٹڈ ہیں اور خاص طور پر کچھ پوچھی جاتی ہیں، تو ان سب پر انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ خلافت راشدہ سے متعلقہ مطلب چند ایک چیزیں بڑی ضروری ہیں جو بڑی اہم ہیں، جن کو ہمیں سیکھنا بھی چاہیے۔ وہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ خلافت راشدہ کے بارے میں اعتراضات کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو طریقہ تھا نا سیاسی طور پر خلفائے راشدین کے انتخاب کا، اس بارے میں یہ بات پوچھ لیا جاتا ہے، اور جنرلی بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ بھئی اسلام کا یا اسلامی شریعت میں خلیفہ یا حکمران وقت جو بھی نام دے لیں آپ، اس کے انتخاب کا طریقہ کیا ہے، شریعت کون سا طریقہ منتخب کرتی ہے۔ تو یہ ایسا سوال ہے کہ جس کے بارے میں نا اکثر ہیجیٹیشن رہتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ تقریباً تمام خلفاء راشدین کا طریقہ انتخاب میں نا تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے، متفقہ نہیں ہے۔ جیسا دیکھیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب وہ ایک یعنی فوری مجلس شورا کہہ لیں، بڑے بڑے صحابہ کا ایک اجلاس ہوا صحابہ بنی ساعدہ میں، تو انہوں نے مل کر ان کا نام پیش کر دیا، ان کے ایک برتری کی بنیاد پر جو دینی اور اس کی فضیلت کے لحاظ سے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھیں تو وہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام صحابہ سے مشورہ کر کے باقاعدہ ان کا نام لے کر ان کا انتخاب کر دیا۔ حضرت عثمان کے بارے میں 6 لوگوں کا حضرت عمر نے تعین کیا، ان میں سے 6 میں سے ایک کا انتخاب ہوا رائے سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس تینوں سے الگ تھا کہ کسی نے نام بھی مطلب منتخب بھی نہیں کیا تھا، اور باقاعدہ لوگوں نے ان سے جا کر درخواست
رائج ہے، اگرچہ وہ بھی متفقہ نہیں ہے، یورپ میں کچھ اور ہے اور ہمارے ہاں کچھ اور ہے، جمہوریت بھی ہو، لیکن اگر اس کو کسی ایک کو معیار بنا لیں تو کیا اسلام اور اس جمہوریت میں کوئی اختلاف بنتا ہے؟ یہ ایک ہی چیزیں ہیں، ایک ہی چیز کا نام ہے، تو یہ ملتے جلتے اس سے نا سوالات کچھ ہو جاتے ہیں، تو اس معاملے میں پہلے کلیئر ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام میں حکمران کے انتخاب کا طریقہ کار کا کوئی تعین نہیں کیا گیا۔ مطلب اس کو ہم یہ نہیں سمجھیں کہ معاذ اللہ کوئی مطلب اللہ سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھول چوک ہو گئی کہ یاد نہیں باقی چیزیں بتا دیں، یہ بتائی نہیں جا سکی، یا اس میں یہ ہے کہ یہ باتیں کوئی معاذ اللہ ضائع ہو گئی، ہم تک دین یہ نہیں پہنچ سکا۔ اصل میں حکمت کی بات سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اسلام میں یہ چیز اصل کوئی اہمیت زیادہ نہیں رکھتی، یعنی اسلام نے اس کے ایک تعین نہیں کیا، یہ بڑی حکمت کی بات ہے، یہ اصل سمجھنے کی بات ہے۔ اگر ایک طریقہ کار کا انتخاب کر دیا جاتا تو دنیا میں تو معاشرے بہت سارے ہیں اور ہر ایک کا کلچر بھی الگ ہے اور ان کی مقامی روایات کے لحاظ سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، تو اگر اسلام ایک طریقے کا انتخاب کر دیتا تو ہو سکتا ہے بعض قوموں کے لیے مشکلات پیش آتی، تو دین اسلام کی طرف سے ایک متعین طریقہ نہ پیش کرنے میں حکمت یہ تھی کہ اپنے اپنے علاقوں کے مطابق طریقہ انتخاب الگ ہو سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ورنہ جہاں باقی چیزوں کا تعین کیا گیا اس کا بھی تعین کر دیا جاتا، تو حکمت یہ ہے کہ اپنے علاقے کلچر روایات کے مطابق طریقہ الگ ہو سکتا ہے، یہ کوئی بہت بڑے اسلام کا کنسرن نہیں ہے کہ اس کے بارے میں بتلائے۔ ہاں اصل بات جو ہے نا بعد والی، اب دیکھیں قرآن پاک میں جو اسلوب ملتا ہے نا، اس اسلوب میں بھی کوئی خاص طریقہ کار نہیں ملتا، بلکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا والذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ اللہ کہتے ہیں اگر ہم زمین میں ان کو اقتدار عطا کر دیں، اب دیکھیں اللہ نے نسبت تو یہ اپنی طرف کر دی کہ اقتدار عطا کرنا بھی ہماری ہی طرف سے ہے، یعنی کسی کے سر پر کوئی جسے ہم کہتے ہیں نا ہما یہ بیٹھ جاتا ہے جس کے سر پر کسی بھی طریقے سے، تو اللہ کہتے ہیں نسبت اپنی طرف کی کہ اقتدار ہم دیتے ہیں، لیکن اگلی بات جو ہے نا مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کا انتخاب ہو جائے، کرنے کے کام یہ ہوتے کہ خلیفہ نے کرنا کیا ہے، حکمران وقت نے کرنا کیا ہے، جس طرح نماز کا کہا اور اسی طرح زکوٰۃ کا کہا، نیکی کے حکم دینے کا کہا اور برائی سے روکنے کا کہا، گویا اس کا اصل فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دین اسلام کے جو اچھائیاں ہیں نا خوبیاں ہیں ان کو ان کے نفاذ کے لیے معاشرے میں رائج کرنے کی اصل کوشش کرے اور اچھائی اور برائی کا فرق قائم کر دے، خیر اور بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اس کا ایک یعنی میکانزم ایسا بن جائے کہ معاشرے میں برائی اور بھلائی میں فرق بھی ہو جائے اور اس کا چلن ایسا ہو کہ لوگ نیکی کی طرف مائل ہوں، برائی سے روکنے والے بن جائیں، اور اس کا بھی اللہ نے کوئی خاص طریقہ متعین نہیں کیا، یہ بھی اپنے دور کے مطابق اجتہادی آراء کے تحت اپنی روایات کے تحت اپنے اپنے کلچر کے تحت اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام نے طلب یہ کیا کہ تم نے کرنا کیا ہے، یہ طلب نہیں کیا کہ تم نے اس کے طریقہ کون سا بنانا ہے، تو اس لیے خلفائے راشدین کے انتخاب میں جو ہمیں اختلاف نظر آتا ہے تو وہ بھی اسی بات کا ثبوت ہے کہ اسلام کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، اپنے اپنے دور کے مطابق جو مناسب طریقہ اپنا لیا گیا۔ اب اس کو ایک جس پر ہمارے ہاں بڑی شد و مت سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت یہ آج کے یعنی جدید یورپین جو ہے نا ان کی دین ہے، ان کا یہ کارنامہ ہے، ورنہ دنیا تو پہلے نا ستائی ہوئی تھی بادشاہی نظام کے تلے اور شروع سے ایسا ہی نظام چل رہا تھا، حالانکہ یہ بھی ایسی بھی بات نہیں ہے کہ یورپ نے یہاں پر یہ احسان کیا اور ہمیں علم نہیں تھا، یہ جو اسلام کا شرعی نظام ہے، یہ جمہوریت آج جسے ہم کہتے ہیں نا اس سے بہترین ایک صورت ہے، چونکہ یعنی یہ بات لمبی ہو جائے گی کہ جمہوریت میں اگر ہم دیکھیں نا اس میں کچھ حکم ابھی بھی موجود ہے، اس کا جو طریقہ کار پروسیس ہے نا وہ ایسا ہے کہ اس میں ابھی بھی گنجائش ایسی ہوتی ہے کہ کمی بیشی رہ جائے اور کچھ باہر والے لوگ اثر انداز ہو جائیں کسی کے انتخاب میں بھی، تو یہ ہر جگہ پر ایسا ایک سلسلہ موجود تو رہتا ہے اور اس حکم رہ ہی جاتا ہے کسی نہ کسی طور پر۔ دیکھیں مثلا ہمارا نظام ہے نا جیسے، بلکہ ساری دنیا میں اب جو جمہوری نظام چل رہا ہے نا وہاں پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز میڈیا ہے، میڈیا ایک خاص نا لوگوں میں ایک ذہن پیدا کر دیتا ہے، ان کی پہلے ہی ایک طریقے سے ایسی وہ اپنی مہم چلاتے ہیں کہ لوگوں کی ذہن سازی کر دیتے ہیں شروع سے ہی۔ اسی طرح روپیہ پیسہ جو بڑی بڑی کمپنیاں بڑے بڑے ادارے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ امریکہ میں 10,000 لوگوں پر مشترک بڑی تنظیم ہے اور اس بارے میں کچھ لوگوں نے کالمس لکھے تھے کہ وہ اتنے اثر انداز ہوتے ہیں وہاں پر یعنی فنڈنگ کرنے میں بھی اور ان سے بعد میں اپنی باتیں منوانے میں بھی اس حکومت سے کہ وہ فنڈنگ کرتے ہیں اربوں ڈالرز کی اور وہ اثر انداز ہوتے ہیں یہ کمپین میں بھی اور بعد میں مطلب یعنی انڈائریکٹ ہوتے ہیں، ڈائریکٹ اگر نہیں ہوتے تو۔ اسی طرح میڈیا، اسی طرح ہمارے ملک میں
جو مطلب یہ باتیں ایسی ہیں کہ آپ لوگ جانتے ہیں سارے کہ ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ وغیرہ دیگر کچھ ادارے ان کا کتنا کردار ہوتا ہے. گویا جمہوریت کی جو اعلیٰ ترین صورتیں بھی ہیں نا وہ بھی ایسی پاک صاف نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کہا جائے کہ اب دنیا میں بالکل شفاف نظام بن چکا ہے. تو ہمارا وہاں جو دین اسلام کا جو نظام تھا نا پہلا خاص طور پر خلافت راشدہ کا, وہاں پر جمہوریت کی, یا اس کو ہم جمہوریت کہہ لیں ورنہ ہم تو اصل لفظ شرائعت ہی استعمال کرتے ہیں, اس کی اصل روح نظر آتی ہے وہاں پر. کسی نے کسی پر کوئی حکم تھوپا نہیں تھا, زبردستی نہیں کی تھی, آراء سے, دلائل سے, لوگوں کی مشاورت سے, جیسے کر کے بھی. اب دیکھیں نا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات لے لیں, اس دور کے مطابق جہاں تک یہ ممکن تھا کہ اس میں لوگوں کو شریک کیا جائے, وہاں چاروں خلفاء کے میں نا ان کے انتخاب میں جتنا ممکن تھا, ظاہری بات ہے ہر دور کے لحاظ سے جس حد تک امکانی حد تک کی اپنی کوشش ہوتی ہے. وہاں ہمارے اس دور کی طرف ممکن نہیں تھا کہ اپنے ملک میں بھی اوورسیز جو شہری ہیں ان سے بھی سب کی آراء لی جائے, وہاں تو ایسا ممکن ہی نہیں تھا. حالات جیسے تھے اور جیسے وسائل تھے وہاں ایک خاص شہر کے لوگ اثر انداز ہوتے تھے, اور وہاں کے بھی اہل حل و عقد جو بہت صاحب علم لوگ تھے وہ, اور جن کی آراء کو اہمیت دی جاتی اور لوگ ان کو تسلیم بھی کرتے, ان سب کی آراء لے لی جاتی اور اگر ممکن ہوتا تو لوگوں کو بھی شامل کیا جاتا, جیسا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہوا. تو ہر ایک میں نا ہم یہ ساری چیزوں کو جمع کیا جائے تو چاروں خلفاء کے جو طریقہ کار ہیں اس میں سارے جو اگر سارے چاروں کے طریقہ کار کو جمع کر لیا جائے تو اکثر شرائعت کی روح سامنے آتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں دیکھیں جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے ان سب نے مل کر آراء بھی دی, اپنے اپنے دلائل بھی دیے, اور کوشش کی کہ دلائل کے ساتھ لوگوں کو راغب کیا جائے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے. اور ان دلائل میں دیکھیں یہ بڑا وزن تھا کہ لوگوں میں ایک خاص پہلے ایک رنگ پیدا ہو چکا ہوتا ہے, لوگ کسی کے ماتحتی گوارا کرنا گوارا بھی کر لیتے ہیں, ایک کہہ لیں کہ چلن بن چکا ہے, روایت بن چکی ہے, کلچر بن چکا ہے کہ قریش ایسے لوگ تھے کہ عرب ان کی سیادت کو تسلیم کرتے تھے, باقیوں پر متفق نہیں ہوتے تھے. اور اس کی شہادت اللہ کے نبی سے پہلے کی پوری عرب تاریخ ہے. آپ دیکھ لیں مکہ شہر میں جو سیادت وغیرہ جو ہم ذمہ داریاں ساری وہ قریش میں تھی, باقی کسی کا وہ قریب قریب بھی کوئی قبیلہ نہیں تھا جو قریش کے ساتھ مسابقت کر سکتا کہ ہم بھی اس چیز کے مطلب حقدار ہیں. نہ کسی نے دعویٰ کیا نہ کسی کو یہ چیز ملی. اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بعد میں نے جو خلافت قریش میں ہوگی, خلفاء اس میں ہوگی, یہ حکم نہیں تھا. اس کو اگر آپ ایسے کہہ لیں اس کے بارے میں نا اگرچہ ہمارے فقہا کے خلاف کچھ کہتے ہیں یہ خبر ہے, کچھ کہتے ہیں یہ حکم ہے, کچھ کہتے ہیں کہ یہ بطور مشورہ ہے, یہ آپ نے پیشین گوئی کی ہے. تو ساری چیزوں کو جمع بھی کر لیں. بہرحال ایسا نہیں ہے کہ آپ نے حکم تھوپا تھا, بلکہ آپ نے گویا یہ بات بتلائی تھی اصل گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے اس کا آپ نے اظہار کیا تھا, اور اسی کے مطابق صحابہ نے حضرت ابوبکر کی خلافت کے لیے دلیل بھی جب دی, لوگوں نے تسلیم بھی کر لیا. حضرت سعد بن عبادہ جیسے صحابی جو تھے انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا جو خلافت کے بڑے پہلے دعویٰ دار تھے, اور بھی سب لوگوں نے تسلیم کیا. اور پھر ان میں سے جن لوگوں کا ہونا تھا, عمر بھی تھے, حضرت ابو عبیدہ بھی تھے, دیگر جو بھی موجود تھے, تو ان میں سے سب نے متفقہ طور پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا. اور بعد میں یہ الگ بات ہے چند ایک لوگ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی, اور یہ ضروری بھی نہیں ہوتا کہ 100% لوگ ایک حکمران کو تسلیم کریں, اور شاید زیادہ تر حالات میں یہ ممکن نہیں ہے. شاید چند ایک شخصیات ایسی گزری ہیں جن پر ساری امت کا اتفاق ہو, سارے لوگوں کا اتفاق ہو چکا ہو. تو اس لیے یعنی اکثریت کا لحاظ ہوتا ہے ابتدا سے لے کر اب تک, اور شرائعت بھی اسی چیز کا نام ہے. تو حضرت ابوبکر کی خلافت کو سمجھنے کے 97-98% لوگوں نے فوراً تسلیم کر لیا تھا, 1-2% تھے تو ان کے بھی جو اعتراضات تھے جب تھوڑا وقت گزرنے کے بعد ایک دوسرے کے آمنے سامنے روبرو باتیں ہوئی تو انہوں نے بھی تسلیم کر لیا. تو یہ ایک لمبی بات ہے. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, جب حضرت ابوبکر کے ساتھ ان کا سامنا ہوا تو انہوں نے اپنی اپنی باتیں بتلائیں, تو ان کا اعتراض دور ہوا تو انہوں نے بعد میں بیعت کر لی, بلکہ باقاعدہ ان کے مشیر بن کر رہے اور مشاورت میں شامل رہے. ایسے حضرت سعد بن عبادہ تھے, اور دیگر اور چند ایک صحابہ کے نام ملتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے, حضرت ابوبکر نے اپنی مرضی سے ان کا نام یعنی وہ لوگوں پر نافذ نہیں کر دیا اپنا حکم, بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر صحابہ سے اہل علم صحابہ سے مشاورت کی کہ میں یہ چاہتا ہوں, میری نظر میں ایسا ہے. یہ دیکھیں کتنی بڑی دلیل ہے کہ حکمران وقت جو موجودہ حکمران موجود ہے وہ بھی اپنا حکم نافذ نہیں کر رہا, لوگوں سے مشاورت کر رہا ہے. یہی شرائعت کی روح ہے, اہل علم سے مشاورت کر رہا. بھی میری نظر میں بعد والے لوگوں میں یہ عمر اہم ہے, یہ مجھے نظر آتا ہے کہ وہ تمہارے نظام میں وہ اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں, تو لوگوں سے آراء لی بھی اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. اور معروف روایات ہیں کہ کوئی کہتا ہے حضرت عمر ایسے ہیں, حضرت عمر ویسے ہیں, وہ اچھے ہیں, ان میں سختی ہے. حضرت ابوبکر بھی اپنے دلائل دیتے, آخرکار سب کے سب لوگوں نے ان کے ساتھ اتفاق
گویا جمہوریت جسے ہم کہہ لیں یا شرائط کہہ لیں اس کی روح تھی کہ سب لوگوں سے مشاورت کر لی گئی، دلائل دے دیے گئے، سب کا اتفاق ہو گیا، تو پھر انہوں نے ان کا نام پیش کر دیا اور لوگوں نے ان کی بیعت کر لی۔ حضرت عثمان کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نام نہیں لیا، اگر ایک لے بھی لیتے مشورہ کر لیتے پھر بھی کوئی حرج نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ 5-6 لوگ ہیں، میری نظر میں سارے ہی تقریباً حقدار بنتے ہیں، آپ سب لوگ ان کے بارے میں اہل مدینہ سے اور دیگر اہل علم سے آراء لیں۔ وہاں پر امکانی حد تک انہیں سے آراء لینا ممکن تھا۔ تو حضرت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ دار بنایا گیا، ایسی سمجھنے کے چیف الیکشن کمشنر جو وہ بن گئے تھے، تو ان کو یہ اختیار بھی دیا گیا سب لوگوں سے آراء بھی لیں، اور آپ آخر میں جو جیسا بہتر سمجھے نا، جو آراء لوگوں کی زیادہ ہو تو اس کے مطابق آپ فیصلہ کر دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، 2-4 دن تک، بعض روایت میں زیادہ دن بھی آتے ہیں، مشاورت چلتی رہی صحابہ سے بھی، اہل علم سے بھی، اہل مدینہ سب سے بھی۔ تو آخرکار انہوں نے آراء لینے کے بعد حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں آخرکار بچے تھے جو کہہ لیں کہ نمائندہ تھے، تو ان دونوں سے انہوں نے رائے بھی لے لی، عہد بھی لے لیا کہ میں جس کا انتخاب مشاورت سے کروں گا تسلیم بھی کریں گے، تو انہوں نے عہد بھی دے دیا، تو انہوں نے حضرت عثمان کا انتخاب کیا لوگوں کے آواز سے۔ ایسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جمہوریت کی روح نظر آتی ہے۔ حضرت علی کے انتخاب میں بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں نے آ کر خود ان کا نام پیش کیا۔ یہ سب سے اعلیٰ ترین صورت تھی کہ ایک بندہ اپنے آپ کو پیش بھی نہیں کر رہا، لوگ جا کر ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو اپنا خلیفہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ پہلے وہ انکار کر رہے ہیں، لیکن جب اکثریت میں مسجد میں جمع ہو کر ان سے اصرار کیا تو وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، تو انہوں نے پھر ان کی بات کو قبول کر لیا۔ تو یہ سب سے اعلیٰ ترین ایک صورت تھی کہ ایک بندہ مطلب دعوے دار بھی نہیں ہے لیکن لوگ خود اس کو اس کام کے لیے منتخب کر رہے ہیں۔ تو یہ گویا ساری چاروں صورتوں کو جمع کریں، ہیں تو الگ الگ لیکن ان میں ایک روح مشترک ہے، وہ ہے شرائط کی روح، کہ جس میں زبردستی نہیں ہے، مشاورت بھی ہے، آراء بھی ہے اور دلائل بھی ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ یہی اسلام کا اصل نظام ہے جو چاروں خلفاء کے نظام کو جمع کریں، طریقہ کار کو، تو پھر ایک جو سامنے آتا ہے نا نظام، یہ اسلام کا اصل نظام یہی بنتا ہے۔ تو بات پھر وہی آتی ہے کہ یہ سارے طریقہ کار کو تفصیل اس لیے بتائیے کہ اس کے بارے میں سوال ہوتا بھی ہے، اعتراضات آتے بھی ہیں کہ اس جمہوریت میں خلافت میں کیا فرق ہے، یا جمہوریت اور شرائط میں کیا فرق ہے، یا وہ اسلام کا کوئی متفقہ نظام ہے ہی نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پھر ہم اسلام نے تو کوئی نظام دیا ہی نہیں، ہم کون سا نظام دنیا کے سامنے پیش کریں۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو بتلا دی جس سے ایک اسلام کی منعقد صورت سامنے آتی ہے کہ اسلام کا اصل نظام کون سا ہے۔ پھر دوسری بات دیکھیں، اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعد میں بادشاہت آ گئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اگر جو بادشاہت آ گئی ہم اس کو خلافت کے مقابلے میں تو نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ تو سب سے اعلیٰ ترین ایک صورت تھی، وہ انتخاب تھی، تو خلافت اس سے درجے میں تو کم تر ہے، یہ ملوکیت کہہ لیں، بادشاہی نظام کہہ لیں، لیکن بہرحال اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ اسلام نے کون سا مطلب ایسی جگہ پر موجود ہے کہ جہاں پر اسلام نے کسی نظام ایسے کا نام لے کر ہمیں پابند کیا کہ تم نے یہ کرنا، وہ نظام نہیں اختیار کرنا، اور اگر دوسرا آ بھی جائے تو تم نے اس کے خلاف ورزی کیسے کرنی، بلکہ الٹا ہمیں یہ ملتا ہے اسلامی تعلیمات کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے، وہاں پر بھی طریقہ نہیں اسلام نے بتلایا کہ کس طریقے سے بیعت ہو، یہ بتلایا کہ جب ایک کی بیعت ہو جائے، بیعت ہونے کے بعد پھر دوسرا کوئی دعوے دار بن جائے، تو اسلام دیکھیں بڑی سخت تعلیم ہے کہ اس کو پھر تم قتل کر دو، اس کے خلاف کھڑے ہو، کیونکہ اب یہ فتنے کا باعث بنے گا۔ مطلب اس پر ہم اس اصول کے آگے جو نتائج ان پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اسلام کس قدر اس بات میں یعنی سختی اور شدت اختیار کرتا ہے کہ ایک خلیفہ کے انتخاب کے بعد پھر جو انتشار پھیلتا ہے نا، نئے کا دعویٰ بعد میں کرنا، تو یہ ایک انتشار کا باعث بنتا ہے، تو اسلام انتشار کو ناپسند کرتا ہے۔ اس وجہ سے اسلام کہتا ہے کہ جس طریقے سے بھی مطلب یہ اگرچہ اسلام تعلیم یہی دیتا ہے کہ طریقہ اچھا ہی ہو، جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں، آراء شامل ہو، لیکن پھر بھی اگر انتخاب ہو جاتا ہے نا، پھر اس کے خلاف جب دوسروں کا کھڑا ہونا یہ وہ زیادہ انتشار کا باعث بنتا ہے، اس لیے اسلام اس سے روکتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ جب تم پر ایک کالا حبشی موٹے ہونٹوں والا فلاں فلاں اس کی نہ کچھ مثلا خصائل بتتا ہے کہ ایسے ایسے، یعنی جس کو عرب لوگ حقیر سمجھتے تھے، جو حبشی تھے یا غلام نسل سے تھے یا باہر کے اجنبی تھے، ان کو عرب حقیر سمجھتے تھے، تو اللہ کے نبی نے نام لے کر کہا کہ ایسا جو عربوں کی نظر میں حقیر ترین ہی کیوں نہ ہو، اگر ویسا حکمران بھی تم پر بنا دیا جائے تو پھر تم پر واجب ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو۔ تو یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ تاکہ انتشار بھی نہ پھیلے، ایک منتخب شدہ حکمران جو کسی بھی طریقے سے منتخب ہو جاتا ہے، جو ظالمانہ طریقہ نہ ہو بس، تو شریعت کے حدود کے دائرے میں ہو، تو اس کا پھر بعد میں اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اب اس کے اثرات دیکھیں، اب اس کے اثرات میں ہم یہ بات بھی کریں گے کہ جو سانحہ کربلا ہے
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا ایک تنازع ہے خلافت کے بارے میں، اور دیگر بنو امیہ بنو عباس کا آپس میں تنازع ہے، بنو ہاشم اور بنو امیہ کا ہے، بنو عباس اور دیگر خاندانوں کا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں دعوے داری بھی ہے، سازشیں بھی چلتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف، مطلب یہ دعوے دار بن کر جد و جدل بھی سب کچھ ہوتا ہے، یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ تو ان سب کا حل آپ کو یہاں سے ملے گا کہ ہم کون سے اصول کون سا اپنائیں گے۔ اگر تو ہم اصول یہ بنا لیں جو شریعت نے پیش کیا ہے کہ جب ایک حکمران منتخب ہو جاتا ہے، یعنی اس کی بیعت ہو جاتی ہے، چاہے کسی طریقے سے ہو جائے جس کا اسلام نے کوئی تعین نہیں کیا، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کے خلاف بھی ایسی سازش ہو کہ سازش کہہ لیں یا وہ لفظ مطلب کوئی مناسب لفظ ہم استعمال کر لیں، کیونکہ یہ خلفۂ راشدین ہیں، صحابہ کرام، یا آپس میں ہم لفظ مناسب استعمال کریں جن میں ان کی عزت اور توقیر بھی ملحوظ رہے، یہ بھی ہماری سمجھنے کی ایک روایت کا حصہ ہے۔ تو ہم اس کو کہہ لیں کہ اس کے بعد بھی خلافت کا دعویٰ کرتا ہے نا، تو اگر اصول یہ بنا لیا جائے کہ انتخاب کے بعد بھی دعویٰ کرنا وہ غلط ہے اللہ کے نبی کی روایات کے مطابق، جو آپ نے کہا کہ اس کی اطاعت کرو، اس کے خلاف کھڑے نہ ہو، اگر دوسرا دعویٰ کرے تو اس کو ختم کر دو، بلکہ عربوں میں بڑے مشہور محاورے ہیں کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں ہو سکتی، تو اسی طرح ایک وقت میں دو حکمران نہیں ہو سکتے، اور یہ بات ہمیں اللہ رب العزت کے قانون سے بھی ملتی ہے، جیسے کائنات کا نظام دو اور اپنے دو خدا نہیں ہو سکتے اس نظام میں، وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ، اللہ نے جیسے بتلایا نا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور معبود ہوتے تو لفساد آتا، زمین و آسمان کا نظام اس کے ساتھ سدا ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ تو ایسے ہی ایک ملک کا نظام ہے، ایسے ہی ایک خاندان گھر کا نظام ہے، ایسے ایک ادارے کا نظام ہے، ایسے کسی صوبے کا، ایسے ایک شہر کا ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے مطابق ہے، جہاں ایک کائنات کا مالک ایک ہے، ایک ملک کا حکمران ایک ہوتا ہے، ایک ریاست کا حکمران ایک گھر کا سربراہ اللہ نے ایک بنایا ہے، اس سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ہم تفصیل سے اگر بات کریں نا، جیسے اس میں اور بہت ساری چیزوں کا حل بھی لوگ کہتے ہیں نا، جو یہ میں تفصیل مطلب سوال سے سوال نکلتا آتا ہے لیکن ساری چیزیں اہم ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ مرد و عورت کو برابری کیوں نہیں ہے بھائی، یہ یورپین لوگ کہتے ہیں، اور اس کی بھی ایک خاص وجہ، ایک لمبی ایک تحریک چلتی ہے، اور آزادی نسواں، حقوق نسواں کے نام پر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اگرچہ ان کے مقاصد کچھ اور ہے لیکن اعتراض آخرکار اسلام کے نظام پر ہی آتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء۔ تو اگر دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ، ظاہری بات ہے اصول یہ ہے کہ ایک وقت میں حکمرانی ایک کے پاس ہی ہونی ہے، اگر مرد کے علاوہ اللہ عورت کو کہہ دیتے کہ النساء قوامات علی الرجال، اگر بالفرض ایسا ہوتا تو پھر مردوں کا بھی یہی اعتراض ہونا تھا، یہ اعتراض ساری زندگی چلتا رہتا، اگر ایک کو حکمران، ظاہری بات ہے ایک کو ہی ملنی ہے، تو یہ اعتراض نہیں ختم ہونے تھے۔ اس کا حل کیا ہے کہ جہاں پر دیکھیں ایک رب تعالیٰ ہے، اس طرح ایک حکمران وقت ہوتا ہے، ایک ہی گھر کا، اسی طرح ایک ہی ادارے کا سربراہ ایک ہی ہوتا ہے، تو یہاں بھی فطرت کے مطابق ایک ہی ہونا تھا، تو اللہ نے جسمانی خصائص اور اس کلچر کا لحاظ کر کے کہ جہاں مردوں کی برتری بھی تھی، مردوں کے ہاتھ میں فوری کاروبار بھی تھا، ریاست بھی تھی، سارے کام بھی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق مرد کو اختیار دیا، تو یہ ایک حل تھا، ورنہ تو عورت کو بنا دیں، مرد کو بنا دیں، تو کسی کو بھی بنائے اعتراض تو ہو رہی تھی، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک وقت میں دونوں حکمران بن جائیں، اس لیے اس کا حل ایک ہی تھا کہ اللہ نے ایک کو بنانا تھا، تو اپنے جسمانی خصوصیات کی بنیاد پر، اسی طرح اپنے جو کلچر کی بنیاد پر، اور وہاں جو گراؤنڈ ریئلٹی تھی اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنیاد بنا دیا، تو آج بھی دنیا میں ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھ لیں امریکہ جو دعوے دار ہیں چیمپئن بنتے پھرتے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، جعلی قسم کے، وہاں پر آج تک کوئی عورت حکمران نہیں بن سکی، یعنی گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ عورت کے پاس وہ ملکہ، مطلب یہ اس کی تحقیر نہیں ہے، یہ فطرت ہے جس فطرت پر اللہ نے پیدا کی، اس کا اظہار ہے کہ اللہ نے جو ذمہ داری مرد و عورت کو دی تھی، فطری طور پر ایسا تھا کہ گھر کی ذمہ داری وہ عورت ہی کے لائق ہے، اور باہر کا نظام، ریاست کا نظام مرد ہی کے لائق ہے، اور آج ساری دنیا میں ایسا ہی ہے۔ ہمیں جو عورتوں کی حکمرانی کی مثالیں اکا دکا ہیں، ایسے سمجھنے کے بمشکل کوئی 5% ہے، باقی مردوں ہی کی حکمرانی شروع سے آج تک آ رہی، پوری دنیا میں ایسا ہی آپ کو نظر آئے گا، تو یہ ایک فطرت کا اظہار تھا، خام کا فطرت سے لڑ کر تو دنیا کو میں انتشار بھی پھیلا رہے ہیں، اور خام خانہ ایک دوسرے کے حقوق کے نام پر تانو تشنیع بھی جاری اور خاندانی نظام بھی تباہ ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ کو میں نے ایک وہ دلائل دی ہے کہ جس بنیاد پر ہم فطرت پر کھڑے ہیں، جو اللہ نے فطرت قائم کر دی ہے حکمرانی کے لیے بھی، گھروں میں بھی اور ریاست میں بھی، اب یہ بات یعنی پھیل چکی ہے، اصل میں اب دوبارہ واپس ہے اس واقعے کی طرف کہ ایک حکمران ہونا یہ فطرت کے مطابق تھا، تو اس کے بعد کسی کا دعویٰ کرنا جب وہ اس کی ریاست یا اس کی حکومت یا اس کی بیعت ہو چکی ہے، تو یہ خلاف فطرت ہے۔ اس لیے جب ہم یہ واقعہ اسی کو اصول بنا لیں اگر، تو پھر آپ اس اصول پر قائم بھی رہیں، آپ سے پھر واقعہ کربلا کے بارے میں پوچھا جائے،
حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں پوچھا جائے یا کسی بھی اور کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ اس اصول کے مطابق اس کا جواب دیں، چاہے اس کی ذات میں کوئی بھی آ جائے. یعنی میں صرف اصول کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ اصول یہ قائم کر لیں تو پھر دیکھیں اگر اس کے نتائج کیا نکلیں گے. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلڑا یعنی بھاری رہے گا کہ ان کی بیعت ہو چکی ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بعد میں اپنی خلافت کا دعویٰ کرنا، تو یہ اس اصول کی روح سے وہ مطلب ہم اس کو جو بھی مناسب لفظ کہہ لیں وہ غلط کار پاتا ہے یا کہہ لیں یا اس کو کہہ لیں اس اصول کی روح سے وہ مناسب نہیں تھا. اور اگر واقعہ کربلا میں ہے پھر یہ بات مطلب ایسی ہے جو ہمارے لوگوں کو قابل قبول نہیں ہے. لیکن اصول کے مطابق جب یزید کی بیعت ہو چکی ہے، جس طرح بھی ہو چکی ہے، اہل ہل وقت بیعت کر چکے اور اکثریت اس پر اتفاق کر چکی ہے، تو پھر یہ دوسری طرف جن کا دعو ہے وہ ظاہری بات وہ غیر مناسب نظر آتا ہے. اسی طرح بعد کے حکمران بنو امیہ ہے، ان کو خلافت مل چکی ہے تو بنو عباس کی سازشیں، اسی طرح بنو عباس کو مل چکی ہے تو دوسروں کی سازشیں وہ غیر محل یعنی وہ مطلب مناسب نظر نہیں آتی، وہ دوسری طرف بھی قرار پائیں گے اس اصول کی روح سے. یہ تو ایک اصولی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں نا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اصول کی بجائے عقیدتوں پر کھڑے ہیں. یہ مجھے مطلب کم از کم مجھے یہ اصول کی روح سے مناسب نہیں لگتا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب آپس میں تنازع ہے تو وہاں پر ہم عقیدت کی بنیاد پر یعنی عقیدت اپنی جگہ پر ہے ہماری ہونی چاہیے، لیکن عقیدتوں کی بنیاد پر اصول نہیں پھر بدلنے چاہیے. کم از کم یہ بات مد نظر رہے. تو پھر وہاں پر ہم اہل بیت کی عقیدت کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ کو غلط کہتے ہیں، اور جب حضرت یہ واقعہ کربلا آتا ہے یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور یزید کا واقعہ تھا تو وہاں پر عقیدت کی بنیاد پر ہماری رائے حضرت حسین کے حق میں ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ. اور اسی طرح بنو عباس اور بنو امیہ کی بات آتی ہے تو ہماری عقیدتیں لوگوں کی بنو عباس کے ساتھ زیادہ ہونے کی وجہ سے بنو امیہ مطعون قرار پاتے ہیں. تو اگر ہم ایسا کریں گے نا تو پھر ہم اصول پر نہیں کھڑے ہیں، ہم اپنی پسند ناپسند پر کھڑے ہیں. اس لیے اگر اصول کی بات ہے جو اللہ کے نبی کا پیش کرتا ہے تو پھر اصول کی روح سے جو جیسا قرار پاتا ہے ویسے ہی کریں. ہاں اب اس کے بعد ایک دوسری بات ہے کہ اگر عقیدت کی بات بھی کریں ظاہری بات وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ لیں کہ پھر لفظ مناسب استعمال کریں صحابہ کے بارے میں، کہ ہم کہہ لیں کہ یہ کسی کو نا تانو تشنیع نہ کرنی شروع کر دیں اس واقعے کی بنیاد پر جی یہاں پر امیر معاویہ غلط ہے تو معاذ اللہ سب کو شروع کر دیں. وہاں پر اگر اس اصول کی روح سے حضرت حسین دوسری طرف نظر آتے ہیں تو ان کے بارے میں وہ کام شروع کر دیں جو بعد میں بنو امیہ کے کچھ خلفاء نے کیا تھا سب کو شتم کا، اور بنو عباس اور بنو امیہ کی جو چپکلش تھی اس کی بنیاد پر ایک دوسرے پر تانو تشنیع کریں. یہ غلط ہے. لیکن مطلب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ اجتہادی رائے میں غلط نظر آتا ہے تو اس کو غلط کہنا یہ اس کی توہین ہے. بھئی یہ تو اصول کے مطابق عمل کرنا ہے، ورنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کی روح سے بڑے بڑے صحابہ کو بعض موقعوں پر غلط کہا ہے، اور صحابہ نے اس اصول کی بنیاد پر بڑے بڑے صحابہ نے اپنی غلطی کو قبول کی ہے. ورنہ دیکھیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ بھئی لوگ حق مہر میں مبالغہ کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، حق مہر کی تعداد متعین کر دی، یعنی غلم نہ کریں، یہ تھوڑا رکھیں فلاں کریں. ایک عورت کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ حضرت عمر سے ان الفاظ ایسے ترجمہ کریں کہ آپ کون ہوتے ہیں اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اپنی رائے دینے والے، جب اللہ نے تعین نہیں کیا آپ کیوں حق مہر کا تعین کر رہے ہیں. تو دیکھیں حضرت عمر خلیفہ وقت ہیں، ساری بڑی بڑی حیثیتیں ان کے پاس ہیں، اور عورت ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. وہ ایک حکمران وقت بھی اور باقی تقدسات بھی سارے حضرت عمر کے ساتھ ہیں، اور کوئی بندہ بھی ایسا نہیں عورت کو روکتا اور کرو تم کون ہوتی ہو ایسا کہنے والی. وجہ کیا تھی کہ اسلام جو آزادی فکر کی جو اسلام اصل حمایت کرتا ہے دنیا جہاں میں کہیں نہیں ملتی، اسی کی بات میں کر رہا ہوں. حضرت عمر فرماتے ہیں برسرے ممبر کہتے ہیں اور ان کو کوئی شرم نہیں آتی ہے کہتے ہوئے، یعنی اپنی شرمندگی یا توہین محسوس نہیں کرتے کہ اصابت امرا قد اصابت امرا و اخطا عمر کی یہ عورت نے سچ کہا عمر سے غلطی ہو گئی. اس سے بڑی آزادی فکر کی اور صحیح رائے کو قبول کرنے کی اور عقیدتوں کو ختم کر کے اصول پر باقی رہنے کی کوئی بڑی دلیل نہیں ہمیں مل سکتی. تو یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم عقیدتوں کو ایک طرف رکھیں، اصول پر کھڑے ہوں، اجتہادی طور پر غلطیوں کو تسلیم کرنا شروع کر دیں تو کوئی کسی کی توہین نہیں ہے، نہ معاذ اللہ ہمارے اہل بیت کی، نہ ہمارے بڑے اکابرین کی. اصل بات تو اصول و ضوابط کی پابندی کی ہے. اسی پابندی کی وجہ سے اسلامی جو اصول و ضوابط ہے، اسلامی جو علوم و فنون ہے وہ ترقی پا سکے تھے. اگر یہ چیزیں عقیدتوں کی بنیاد پر شروع پر یہ ختم ہو جاتی تو علوم و فنون ترقی نہیں پانے تھے، عقیدتیں باقی رہنی تھی جیسا کہ آج بھی باقی ہے. جو خلافتیں جو واقعات جو حکومت عقیدتوں کی بنیاد پر ہوتی ہے نا ان کے جو احوال ہوتے ہیں اس کی بڑی مثال آج آپ ایران میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اس پر ہم بعد میں بھی بات کریں گے. ایران کی جو موجودہ صورتحال ہے یہ
بڑا اہم سوال ہے، لازمی پوچھا بھی جائے گا کہ ایران کے موجودہ حالات، اس بارے میں انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ تو یہ باتیں میرا خیال ہے کلیئر ہو چکی ہوں گی کہ ہم نے اصول پر کھڑے رہنا ہے۔ دوسری بات اب ایک اور مسئلہ ہے، وہ ہے مشاجرات صحابہ کے بارے میں اصل ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے۔ یعنی اصول کی روح سے مجھے طے پا چکا ہے کہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا ایک مقام ایسا ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ امام بصری رازی کا قول حضرت حافظ بن حجر نے فتح الباری میں یہ نقل کیا ہے کہ اگر ایک طرف ہمیں صحابہ کے بارے میں لوگوں کی سب و شتم، طعن و تشنیع یا ان کی تبرہ بازی یہ نظر آئے، وہ بندہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنے بڑے مقام و مرتبے کا حامل کیوں نہ ہو، ہم اس بندے کی بات کو چھوڑ دیں گے، صحابہ کے بارے میں یہ بات برداشت نہیں کریں گے۔ وجہ کیا ہے کہ اگر یہی سلسلہ کہ جن کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا، یہی ایک سلسلہ کو اگر ہم گدلا کر دیں، اسی پر یہ ساری چیزیں برداشت کرنا شروع کر دیں، تو باقی دین بھی گدلا ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی اور حکمت کی بات ہے جو انہوں نے کہی ہے، اور یہی موقف مشاجرات صحابہ میں ہمارے اسلاف کا ہے کہ صحابہ جو ہے ان کی مطلب یہ بات تو طے شدہ ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھی ہے اپنی کتاب، اپنے مجھے کتاب کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، ذہن میں آتا تو بتاتا ہوں، وہاں پر انہوں نے نا ایک علامہ ابن تیمیہ میں رفع الملام عن ائمۃ الاعلام وغیرہ میں لکھی ہے، حافظ ابن حجر میں علام الموقعین وغیرہ میں یہ بات لکھی ہے کہ صحابہ کرام وہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے، یہ امت کا اصول ہے۔ یعنی یہ امت کا کہنا ہی اللہ کی طرف سے طے شدہ اصول ہے کہ کل بنی آدم خطاء، یہ نبی وسلم کی حدیث ہے، غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے اور واقعتاً ان سے غلطیاں ہوئی بھی ہیں۔ تو یہ بات جو ہم ایک حالہ سا چڑھا دیتے ہیں نا اپنی طرف سے، پہلے بھائی صحابہ سے ایسا نہیں ہو سکتا، یہ غلط رویہ ہے، ان سے غلطیاں تسلیم کرنا یہ بھی ایک اللہ کے نبی کی بات ہی کو تسلیم کرنا ہے۔ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں تو ان سے غلطی ہو سکتی ہے اجتہادی بھی، جیسے بھی انسانیت کے ناطے، تو پھر بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں کہ بھئی صحابہ کی آپس میں جنگوں میں بھی اور آپس میں حکومتی معاملات میں بھی ان کو ہم ان کی اجتہادی غلطی شمار کر لیں، جس کی بھی ہوگی اصول کی روح سے، تو یہ کوئی ان کے تقدس میں فرق نہیں آ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کی غلطیاں بتلائی ہیں اور انہوں نے تسلیم بھی کی، اور غلطیوں کا تذکرہ ملتا بھی ہے اور بڑی بڑی غلطیوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ دیکھیں نا وہ جو زنا وغیرہ کے واقعات آتے ہیں، تو ظاہری بات ہے صحابہ ہی تھے جن پر یہ حدیں بھی نافذ ہوئی تھی، یعنی مطلب صحابیات بھی ہیں یا صحابہ بھی ہیں۔ اور اسی طرح وہ بھی ایک واقعہ صحابی کا ہی آتا ہے جس نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی میرے بارے میں دعا کریں کہ اللہ مجھے مال میں برکت دے، تو آپ نے کہا کہ میں دعا تو کر دوں لیکن خدشہ ہے کہ تیرا مال تمہیں گمراہ کر دے گا۔ اس نے جب اصرار کیا، آپ نے دعا کر دی، وہ بندہ آہستہ آہستہ دین سے دور ہو گیا، مسجد چھوڑ گیا، زکوٰۃ دینا بند کر دی۔ وہ صحابی تھا، مطلب اس سے بھی اتنی بڑی غلطی ہو گئی، اور وہ صحابی نے حضرت عبداللہ بن جہاز جو بعد میں مرتد ہو گئے تھے حبشہ میں جا کر۔ اس طرح ایسے واقعات اب جمع کریں سینکڑوں مل جائیں گے جو سارے ثبوت ہیں کہ صحابہ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور وہ غلطی ہونا انسانیت کے ناطے سے ہے۔ اور وہ واقعہ بھی صحابی کا ہے جو جنگ میں شریک ہوا اور بعد میں نا اس نے اپنے آپ کو یعنی خودکشی کر لی، زخم برداشت نہیں کر سکا، وہ بھی ایک صحابی کا ہی ایک واقعہ ہے، آپ نے جس کے بارے میں کہا کہ اتنی سی چوری مال غنیمت میں کرنے کی بنیاد پر اس کو یہ سزا مل رہی ہے۔ ایسے کئی واقعات ہیں، تو یہ کوئی مطلب اچنبے کی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں صحابہ سے غلطی نہیں ہو سکتی، بھی غلطیاں ان سے ہو سکتی ہیں، لیکن یہ غلطیاں ان کے صحابیت کے معیار کے منافی نہیں ہے کہ ہم کہیں غلطی ہوگی تو وہ صحابی نہیں رہ گیا، ان کا صحابیت کا شرف تب بھی باقی ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ صحابہ کی غلطی کو تسلیم کر لیا جائے، لیکن اس بنیاد پر ان پر سب و شتم نہ کیا جائے، ان کی غلطیوں کو یہ سمجھا جائے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں زبان درازی کرنے والے۔ اور ایک اصول اللہ نے قرآن میں بھی دیا ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، کہ یہ ایک گروہ تھا اگر جو کسی اور کے بارے میں ہے، لیکن یہ اصول سب کے بارے میں عام ہی ہے، العبرۃ بعموم اللفظ کے تحت۔ لیکن وہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، ان کے لیے ان کے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور بدلہ ان کا ان کے لیے تمہارا تم کے لیے، اور تم سے اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے۔ یہ اصول جب ذہن میں آ جائے تو ہم مشاجرات صحابہ میں اپنی زبان بندی کر لیں اور کسی پر طعن و تشنیع کرنا چھوڑ دیں، یہ بات اگر ذہن میں رکھی جائے۔ اور دوسرا، اللہ کے نبی نے ان ساری چیزوں کو جاننے کے باوجود، ان کی غلطیوں پر مطلع ہونے کے باوجود آپ نے جب کہہ دیا اور اللہ نے گواہی دے دی کہ رب تعالیٰ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے تجاوز کر لیا ان کی غلطی سے، آپ نے روک دیا کہ اللہ تتخذوہم یعنی میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا ذریعہ نہ بناؤ، اللہ کے صحابی ان سے ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور ان کا اللہ کے نبی کا یہ کہنا ہے کہ ان کا ایک بت اور تمہارا احد پہاڑ کے برابر، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کی غلطیاں جاننے کے باوجود ان کا شرف صحابیت باقی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں ان پر طعن و تشنیع کر کے ان کا شرف صحابیت مطلب کھونے والے۔ تو یہ چیزیں بہرحال یہ ساری تفصیل اس لیے بتائی کہ صحابہ کے بارے میں اصل موقف کیا ہے، تو یہی مشاجرات صحابہ میں امت کا موقف ہے، اسلاف کا موقف ہے کہ ان پر طعن و تشنیع نہیں کریں
جمل اور وہ واقعہ کربلا، یہ ساری چیزیں اس کے تحت آ جاتی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو کچھ ہوا۔ دوسری ایک اہم بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کے جو صحابہ کے دور میں ایسے واقعات کچھ ہوئے، سب کچھ ہوا، اس کے بنیادی اسباب دو تین تھے، ایک تو سیاسی تھا، ایک مذہبی بھی تھا، اور ایک وہ قبائلی تعصبی تھا۔ سیاسی تو اس لیے تھا کہ جن جن ممالک پر صحابہ کے دور میں قبضہ ہوا جیسے روم اور ایران، تو یہ ایسی بڑی سلطنتیں تھیں جو صدیوں سے آ رہی تھی اور ان کا ایسا وقار اور دبدبہ تھا کہ ساری دنیا ان کے سامنے سر نگو تھی، تو ان لوگوں کا جلدی سرنڈر کرنا یہ ممکن نہیں تھا۔ خاص طور پر ایرانی لوگ، وہ تو آج بھی ساری دنیا کو اور باقی لوگوں کو اپنے سامنے حقیر سمجھتے اور اپنا ایسا ایک حالہ بنایا ہوا تقدس کا اپنے گرد، کہ باقی دنیا کو کچھ گردانتے نہیں ہے، جیسا عرب اجنبیوں کو سمجھتے ویسے ہی ایرانی باقیوں کو سمجھتے۔ اس لیے انہوں نے آسانی سے اس بات کو ہضم نہیں کیا کہ مسلمانوں نے یا عربوں نے ہم پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو سیاسی اسباب یہ تھے کہ وہ سازشیں کرتے رہتے تھے اہل اسلام کے خلاف کہ ان کی حکومتیں بھی ختم ہو جائیں اور ان آپس میں لڑ جھگڑ پڑے، جیسا کہ بنو عباس دور میں جب ان کو اقتدار ملا تو انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ابو مسلم خراسانی نے جو کچھ کیا یہ ایک داستان ہے جو تاریخ کا حصہ ہے۔ اسی طرح جو بنو عباس دور میں برامکہ نے کی اور باقیوں نے بعد میں جو کچھ کیا یہ سب کچھ موجود ہے۔ اور اسی طرح جو جو رومی تھے وہ بھی اگرچہ اس حد تک تو نہیں تھے لیکن ان کی بھی یہ کوشش تھی، اسی طرح یہودی اور عیسائی تھے جن کو مدینہ سے اور پورے عرب سے جلا وطن کیا گیا، ان کے دلوں میں دشمنی تھی اور آج تک موجود ہے۔ عبداللہ بن سبا اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، اس کی سازشیں حضرت عثمان کے خلاف جو اس کے پروپیگنڈا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی روح حضرت علی میں حلول کر جانے والا پروپیگنڈا کرنا اور ان کو اہل بیت کے نام پر باقی لوگوں کو گمراہ کر کے باقی صحابہ پر تان و تشنیع کرنا، ان کو غاصب کہنا، یہ ابن سبا کا سارا پروپیگنڈا، اس کے پیچھے مذہبی اسباب تھے یہودیت والے، اور جو ایرانیوں نے جو کچھ کیا اس کے پیچھے سیاسی اسباب تھے، اور جو ایرانی اور عرب یعنی دونوں قبائل تھے، ایرانی جو تھے ہمیر مطلب سوری ادنانی اور قحطانی، ایرانی جو یمنی تھے وہ تھے قحطانی قبائل اور عرب کے باقی جو تھے وہ تھے ادنانی قبائل۔ تو ان دونوں کی آپس کی چپکلش تھی، اور ادنانیوں میں بھی بصری اور ربیعی قبیلے تھے، ربیعی جس میں وہ جو مسلمہ قذاب وغیرہ تھے، اور ربیعی جو اللہ کے نبی اور قریش کا خاندان اس میں تھا، ان کی چپکلشیں بھی تھی۔ تو یہ اسی طرح بنو عباس، بنو امیہ وغیرہ، بنو ہاشم، بنو امیہ وغیرہ اور دیگر یہ چپکلشیں بھی، یہ کچھ یہ جو نظر آتا ہے نا واقعہ کربلا وغیرہ اور اس کے پس منظر میں، اور اسی طرح بنو عباس اور بنو امیہ، وہ ساری قبائلی تعصبات کی مثالیں ہیں۔ تو یہ کچھ اسباب تھے جس وجہ سے یہ چیزیں آئی تھیں، اور یہ گراؤنڈ اچھا اگلی بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ انٹرویو میں جو اہم سوالات ہیں نا کچھ جو پوچھے جا سکتے ہیں وہ میں پہلے ترتیب دے، ایک تو ہے ٹرانسجینڈر والا، ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے نا اس کے بارے میں لازمی سوال پوچھا جائے گا، کسی نہ کسی سے ضرور ہوگا، اس لیے یہ سمجھنے کہ یہ تو ایک لازمی سوال ہے۔ اسی طرح جو ایران میں موجودہ صورتحال چل رہی ہے نا وہاں پر ایک عورت کے قتل پر جو احتجاج مظاہرے اور پورے ایران میں پھیل چکے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، جو کچھ چل رہا ہے اس کے پیچھے کیا کچھ ہے، یہ ایک سوال ہے جو موجودہ تناظر میں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا سوال ہے موجودہ طالبان کی جو حکومت ہے ہمارے ہمسائے میں، تو اس کے جو مطلب وہاں کی پالیسیاں اور دنیا کو ان کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا، اس کے پیچھے وجوہات، تحقیق حکومت، اس پر تنقید وغیرہ۔ اور چوتھی چیز ہے ہماری موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے، اس بارے میں اگر چیئرمین پینل وہ ذرا انٹرسٹڈ ہوئے تو وہ اس بارے میں ایسے سوالات ضرور کرتے ہیں۔ موجودہ سیاسی صورتحال کے بارے میں آڈیو لیکس ہے، آپس میں تان و تشنیع ہے، کچھ معاملات میں سارے متفق ہیں جیسے ٹرانسجینڈر ایکٹ، اور کچھ میں سب ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اور باہر سے لوگوں کا جیسے وہ ابھی اسحاق ڈار کو لایا گیا، اگر اس کا بنایا جا رہا ہے وزیر خزانہ، پہلے کو ختم کر دیا گیا، ایسے لوگوں کا لایا جانا، نیب جو نیب کا جو ایکٹ تھا نا نیب والا، تو اس میں ترامیم کر دینی، یہ ساری چیزیں مطلب موجودہ سیاسی صورتحال کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس کے بارے میں بھی تو میں ظاہری بات ہے اس کے بارے میں ساری تفصیلی بات تو نہیں ہو سکتی مختصر وقت میں کچھ چیزیں تو بتلاؤں گا، باقیوں کا آپ کو نا ریفر کرتا ہوں، کچھ لوگ بھی کچھ کہہ لیں کہ ان لوگوں کو آپ پڑھ لیں کچھ کتابیں وغیرہ، کچھ چیزیں اس سے متعلق ہیں۔ مثلا دیکھیں، پہلے دیکھ لیں مثلا طالبان صورتحال، ہم تفصیل سے بات نہیں کریں گے، صرف ریفر کر دوں کہ آپ عامر خاکوانی صاحب ہیں نا، عامر ہاشم خاکوانی دنیا اخبار میں لکھتے بھی ہیں، آپ ان کو فیس بک میں بھی ان کو فالو کر سکتے ہیں، تو ان کی تحریریں موجود ہے کالم کی شکل میں، انہوں نے طالبان پر سب سے بہترین لکھا ہے، ان کا پس منظر، تاریخ، موجودہ سیاسی صورتحال، ان کے امکانات حکومت کے اور آپس کے جو جماعتیں وہاں پر موجود ہیں اور ان کا آئندہ لائحہ عمل کیا ہوگا، یہ آپ عامر ہاشم خاکوانی صاحب کو پڑھیں۔ جو سیاسی صورتحال ہے اس
کے بارے میں ظاہری بات ایک بندہ تو نہیں ہے، ہماری موجودہ بہت سارے کالم نگار لکھ رہے ہیں، ان میں یہ خاقوانی صاحب بھی ہیں، رؤف اللہ اسرا صاحب بھی ہیں، خورشید ندیم صاحب بھی ہیں، ہارون رشید صاحب ہیں، اور دیگر بہت سارے لوگ ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ اخبار سے اور کالم نگار حضرات سے ان ٹچ رہیں، ساتھ ان کو پڑھ لیں اس بارے میں. اور جو ایرانی صورتحال ہے نا، تو اس بارے میں بہت سارے لوگ فیس بک پر لکھ رہے ہیں، اگرچہ میڈیا میں بہت کچھ عام نہیں ہے، فیس بک پر کچھ لوگ اس بارے میں لکھ رہے ہیں. تو ان میں ایک نواز کوثر یہ اس نام کا ایک بندہ ہے، میں کلیئر کر کے وہ بھی بتلا دوں گا. اور اس حوالے سے یہ چیز ہے جو ذہن میں رکھنے والی بات ہے نا، ٹرانسجنڈر پر ہم سب سے بعد میں بات کرتے ہیں. یہ جو ایرانی صورتحال ہے یہ بھی بڑی اہم ہے کہ ایران میں یہ جو موجودہ مسئلہ بنا ہے نا، جو میڈیا ظاہر کر رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی، وہ یہ ہے کہ ایک عورت تھی، اس کا حجاب تھوڑا نامکمل تھا یا حجاب نہیں تھا، اس حالت میں وہ باہر آ جا رہی تھی. تو موجودہ جو ایرانی حکمران ہے نا، وہ ذرا اس معاملے میں سخت ہے. یعنی وہ جو انقلاب ایران تھا نا خمینی کا، تو اسی کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں کہ مذہبی صورتحال یہاں پر زیادہ زندہ رہے، اور وہی اسی کا چال چلن ہو، اس حجاب پر بھی سختی کرے اور دیگر کچھ چیزوں پر بھی. اس وجہ سے اس عورت کو کہتے ہیں نا مارا تشدد کیا گیا، وہ فوت ہو گئی، مر گئی، اور اس کے بعد لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا اس کے نتیجے میں. اور وہ احتجاج تہران سے شروع ہو کر پورے ایران میں اب پھیل چکا ہے، اور حکمران جماعتیں، ایک جماعت ایک طرف ہے اور عوام ایک طرف ہے. اب اصل بات ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، وجہ کیا ہے، یہ کیسے انقلاب بنا. ایک حالانکہ ایک واقعی تھا، اور ایسے واقعات ہر معاشرے میں مثلا روز افزوں ہیں، ہوتے بھی رہتے ہیں، اور روزمرہ کے ہمارے معاشرے میں بھی، دنیا کے باقی ممالک میں بھی ہوتا ہے. لیکن یہی ایک واقعہ بھی اتنا ہائی لائٹ ہو گیا. اس کی وجہ ہے تاریخی پس منظر میں. آپ دیکھیں اس کی ایک خاص وجہ یہ بنتی ہے کہ ہم لوگ اکثر لوگ جو قدرتی ایک نیچرل لا ہے نا، جو کہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی بتدریج سارے قوانین نافذ ہوتے ہیں. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے حکمت، دانش، عقل، وحی کی تائید اور سب کچھ اللہ نے عطا کیا، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی جو تھی نا یہ اللہ کی جو ہدایات کو نافذ کرنے میں بتدریج اتنا عرصہ لگ گیا، اور وہ بھی ایک دن میں سب کچھ نہیں ہو گیا. اور باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا تھا کہ حضرت عائشہ فرماتے ہیں اگر آپ پہلے دن کہتے نا کہ شراب حرام ہے تو لوگ آپ کی بات تسلیم نہ کرتے. پہلے دن شراب کی حرمت، پہلے دن سود کی حرمت، پہلے دن باقی ان کے عربوں کی جو بری روایات، اسی طرح ان کے اندر جو یہ جو کمار اور جو جوا بازی کی رسمیں پہلے دن ختم نہیں ہوئی، کتنے کتنے سال لگ گئے تھے. تو اس میں حکمت بتدریج یہی تھی کہ آہستہ آہستہ کر کے لوگوں کو پہلے مائل کیا جائے، ذہن سازی کی جائے، پھر جب ذہن سازی ہو جائے تو پھر جو بھی حکم دے گا، پھر صحابہ یہ کہنے کو تیار ہو جاتے تھے کہ آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے، ہم آپ کی بات ماننے کو بھی تیار ہیں. وہ نتیجہ تھا سابقہ تربیت کا، بتدریج تربیت کا. جس طرح ہمارے مفسرین حضرات یا فقہا کہتے ہیں نا کہ مکی دور جو تھا وہ تربیت کی بنیاد تھا، وہاں پر تربیت ہوئی، ذہن سازی ہوئی، عقائد میں بھی، باقی معاملات میں بھی. پھر مدنی دور میں احکام آئے تو لوگ اس کو تسلیم کرتے گئے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ بیت اللہ کو، جو حتیم والی جگہ ہے نا اب بھی ویسے ہی ہے، اس کو میں بیت اللہ میں شامل کر دوں جیسا حضرت ابراہیم کے دور میں تھا. تو لیکن آپ کہتے ہیں اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ نئے نئے اسلام کی طرف آئے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ نبی کیا کرتا ہے، کبھی بیت اللہ بناتا ہے، کبھی گرا دیتا ہے. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے معاملے میں بھی لوگوں کی نفسیات کا لحاظ کیا تھا. اسی طرح آپ نے جب یمن میں ایک گورنر بھیجے نا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں ملتا ہے، حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں بھی، معاذ بن جبل کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ آپ باقاعدہ اپنے گورنروں کو ہدایت دے کر بھیجتے تھے کہ بھئی تم نے ایک ہی دن جا کر لوگوں پر پورا دین نافذ نہیں کرنا، ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاؤ. یہ کئی روایات میں ملتا ہے کہ پہلے ان کا عقیدہ درست کرو، جب وہ ان باتوں کو تسلیم کریں پھر بتاؤ اللہ نے جو پر نماز فرض کی ہے، یہ باقی عبادات ہے، جب اس کو تسلیم کریں اخلاقیات ہے، پھر اس کو تسلیم کریں معاملات ہیں. یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے چلنا ہے. یہ ہے تدریج، تدریج کا انداز. اس انداز کو ہم لوگ نہیں مانتے. ہم انقلاب کے اتنے شدائی ہوتے ہیں کہ راتوں رات پورا ملک بدل جائے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں نا اسلامی نظام کا ہم چاہتے ہیں نا کوئی ایسا حکمران آئے، بس وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں چھوٹے لا دے تو فلاں کر دے، پوچھے بعد میں لوگوں کو مار دے اور سارا یہ کر دے وہ کر دے. یہ بھئی یہ صرف یہ ہوائی باتیں ہیں، گراؤنڈ ریالٹی بھی نہیں ہے، اور انبیاء کے منہج کے بھی خلاف ہے، اور اللہ کی دی ہوئی فطرت کے بھی خلاف ہے. اس وجہ سے ایران میں جو کچھ ہوا، یا افغانستان میں جو کچھ ہوا، یا ترکی میں جو کچھ ہوا، اب جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ گویا سابقہ جو تشدد اور سختیاں ہوئی نا اسی کی باز گشت ہے. اب دیکھیں ایران میں پہلے رضا شاہ پہلوی جیسا حکمران تھا، بادشاہ، جس نے ایک دوسرے سرے پر تھا، یعنی ایٹ دا پیک وہ دوسری طرف انتہا پر کھڑا تھا
آزادیاں دی ہوئی تھی، سب کچھ وہاں پر چل رہا تھا جس کی آزادی دیگر ممالک میں موجود ہے. تو لیکن جب انقلاب آیا تو دوسری طرف وہ دوسرے انتہا پر انہوں نے ساری پابندیاں لگا دی اور بالکل اسلامی نظام کو نافذ کر دیے. اسی طرح دیکھیں ترکی کی جو ریاست تھی پہلے خلافت تھی، جب اتاتürk ترک آیا تو اس نے بہت ساری کھچیں جسے ہم کہہ لیں یا بہت سارے اس نے گندے کام ایسے کیے. اس نے بیک وقت یا کہہ لیں کہ تھوڑے ہی عرصے میں پورے کے پورے نظام کو لپیٹ دیا جو خلافت کا تھا، اور اس نے بہت سارا ایسا نظام نافذ کر دیا جو پہلے ان کی ساری روایات کے خلاف تھا. اب دیکھیں اس کے خلاف کیسی کیسی تحریکیں اٹھی مصر میں بھی اور ترکی میں بھی، اخوان المسلمین وغیرہ اور باقی کئی کچھ. اور اس کے بعد جب دوسروں نے سختی کر کے یعنی پہلے ہی ایک ہی ہلے میں چاہا کہ نظام کو بدل دیں، جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سید مرسی نے ایسے ہی کرنا چاہا تھا جس کی وجہ سے اس کے خلاف نا لوگ ہو گئے، فوج ہو گئی اور اس کا نظام چل نہیں سکا. اس نے بھی بیک وقت انقلاب کے ساتھ چند دنوں میں یہ کرنا چاہا تھا. تو گویا جہاں پر بھی ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں نا چند دنوں میں، وہاں پر نظام نہیں چل سکتا، ایک مضبوط ریئیکشن اس کے خلاف ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے افغانستان میں تھا. افغانستان کی جو میں نے بات بھی کی ہے، پہلے بھی وہاں پر جو جب بادشاہی دور تھا تو وہاں پر بھی بہت کچھ چل رہا تھا، لیکن جب اسلامی نظام پایا روس کے نکلنے کے بعد طالبان وغیرہ اور دیگر انہوں نے پایا فوراً ہی اسلامی نظام کا نفاذ کر دیا. اور پھر جب دوبارہ امریکی نظام کے تحت یہاں پر وہ اشرف غنی وغیرہ اور دیگر لوگ آئے، انہوں نے اگر پھر وہ یعنی فوراً ہی سب کچھ بدل دیا. تو یہ ایک وقت چاہیے ہوتا ہے، بتدریج ایک اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. اسی وجہ سے نا مضبوط ایک کہہ لیں کہ لوگوں کا ریئیکشن آتا ہے اس کے خلاف. موجودہ ایرانی صورتحال کی وجہ بھی یہ ہے کہ جو اب اتنی سختیاں آئی ہیں نا دوبارہ سے، پھر امام خمینی کے انقلاب والی واضح گشت یہاں دوبارہ سنائی دے رہی تھی، سختیاں آ رہی تھی، لوگوں نے اس بات کو برداشت نہیں کیا، ریئیکشن اس کے خلاف سخت آیا کہ جو لوگ عادی ہو چکے تھے ایک معاشرے میں ایک کلچر کے ایک روایت کو، انہوں نے بیک وقت فوراً ہی بدلنا چاہتے، لوگ اس کے عادی نہیں تھے اس لیے انہوں نے ریئیکشن دیا. اسی ریئیکشن کے نتیجے میں آج سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ایران میں جو کچھ چل رہا ہے. اسی طرح ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں، یہاں پر بھی مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جس قدر جلد بازی کے ساتھ یہاں یہ ایکٹ قوانین ٹرانسجینڈر کے حقوق نسواں کے نام پر عورتوں کی ایسی آزادی جو دینوں شریعت اور کلچر کے بھی خلاف ہے، اور ایسے دیگر اسلام مخالف قوانین اور بہت کچھ اسلام پسندوں اور مدارس پر یہ جو کچھ چل رہا ہے اس کے خلاف ریئیکشن جب آئے گا نا بڑا ہی سخت ہوگا. ایک مرتبہ ویسا ہی ہوگا جیسا کہ دنیا میں ایسے انقلاب کے بعد یا ایسی سختی کے بعد لوگوں کا ریئیکشن ہوتا ہے. تو یہ ایک فطری اصول ہے، ہمیشہ ایسے ہی چلتا رہا ہے. ساری دنیا میں آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، جب زبردستی کی کوششیں کی گئی ہیں نا بغیر صحت سازی کیے، تو ان کے نتیجے چند سالوں کے بعد ایسے ہی نکلے ہیں جیسا کہ ایران میں یا دیگر کئی ممالک میں نظر مصر میں جو کچھ نظر آ رہا ہے. تو یہ ایک صورتحال ہے جو ایک آپ تجزیہ کر سکتے ہیں دیگر ممالک کی صورتحال کا بھی اسی کے تحت. اب آخری بات جو ہے نا ٹاپک ہے وہ ہے ٹرانسجینڈر کا. اس کی طرف آتے ہیں. ٹرانسجینڈر السلام علیکم سر. جی میرا خیال ہے یہ کوشچن آپ اپنے پاس لکھ لیں، نوٹ کر لیں، بعد میں کر لیں گے ہم. یعنی یہ جو ایک چل رہا ہے نا ریتم، یہ متاثر نہ ہونے پائے ذرا. ٹھیک، آخری بات ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے بارے میں. ٹرانسجینڈر ایکٹ اس بارے میں 3-4 لوگوں کو آپ دیکھیں. پہلے تو یہ آپ کو بتا دوں، ڈاکٹر مشتاق صاحب ہیں، ڈاکٹر محمد مشتاق احمد، اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں پہلے تھے، اب میر پور خاص یونیورسٹی میں شریعہ اکیڈمی کے وہ صدر بھی تھے. تو وہ لا کے پروفیسر ہیں. انہوں نے جو تجزیہ کیا نا اس پر اور جو ان کے تبصرے ہیں، جو ان کی رائے ہیں، وہ سب سے زیادہ معتبر ہیں اور حقیقی ہیں، اور وہ باحوالہ بھی ہیں اور جاندار بھی ہیں، شاندار بھی ہیں، تاریخی تناظر میں بھی ہیں اور موجودہ قوانین کے تناظر میں بھی ہیں. اور اس کی پوری تاریخ کا بھی جائزہ لیا گیا اور اس کے جو مثبرات ہیں اس کے بارے میں انہوں نے لکھا. اور یہ کہ ان کی 8-10 تحریریں اس بارے میں، وہ ان کی آپ فیس بک آئی ڈی پر ان کو فالو کریں، وہاں سے یہ باقاعدہ آپ کو مل جائے گا. دوسرے ہیں اس بارے میں مفتی منیب صاحب، انہوں نے 1-2 کالم لکھے ہیں لیکن بہت اچھے لکھے ہیں، اور آج کل سوشل میڈیا پر وہ گردش بھی کر رہے ہیں، وہ بھی اچھے ہیں، ان کو دیکھیں. ایک ہے ڈاکٹر عبید الرحمان محسن صاحب ہیں، حجرہ شاہ مقیم میں پروفیسر ہیں، ان کا ایک مضمون تھا وہ بھی بڑا اچھا ہے. تو اسی طرح ایک نواز صاحب ہے کراچی کے، پورا نام میرے ذہن میں نہیں، میں نے فیس بک پر ان کے 1-2 مضامین پڑھے، وہ بھی بڑے جاندار ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں. تو یہ تو ایک ریفر کیا کچھ شخصیات کا. اس قانون کی نا جزئیات بھی ہیں، سب کو آپ نے ہر چیز دیکھنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کا پس منظر کیا ہے، یعنی کیوں لایا گیا یہ ایکٹ، اس کی ضرورت کیا پڑی تھی، ایک بات. دوسری بات کہ ٹرانسجینڈر کا اور جو ہم جسے ہم خنثی کہتے ہیں یا جسے ہمارے الفاظ میں خسرا لوگ کہتے ہیں، ہجڑے کہتے ہیں، یہ لفظ جو اس کے ساتھ ٹرانسجینڈر کے ساتھ کیا تعلق ہے، ایک ہی ہے یا الگ الگ الفاظ ہیں؟ اگر الگ ہیں تو پھر وہ لفظ ان کے مطابق کیوں نہیں لائے گا، ٹرانسجینڈر کا کیوں لایا گیا ہے. تیسری بات ہے اس کے پس منظر
اصل میں ایل جی پی ٹی یہ جو ایک تحریک ہے نا، تو یہ کس کا مخفف ہے ایل جی پی ٹی، اور اس تحریک کا پس منظر کیا ہے، کیوں آئی اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ تو یہ چند ایک سوالات ہیں. دوسرا، یہ اس کے خلاف اتنا شدید رد عمل کیوں ہے؟ اس میں اصل میں غلط بات کون سی ہے کہ عوام پہ اتنا ریئیکشن اس کے خلاف آیا ہے؟ اس میں اصل مطلب وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اگلا سوال ایک جو بہت ضروری ہے کہ اس کو اتنا چھپ چھپا کر اتنی جلد بازی میں کیوں یہ ایکٹ منظور کروایا؟ جلد بازی میں نہ کہیں، یعنی ہے تو اس کو 4 سال لگ گئے 18 سے 22 تک، یعنی اتنا چھپا کر کیوں اس کو کیا گیا کہ اس پر پہلے بحث کیوں نہیں ہوئی، لوگوں پر نظر عام پر کیوں نہیں لایا گیا، اسلامی نظریاتی کونسل سے مشاورت کیوں نہیں کی گئی، اس پر بحث ہونے کے بعد اس کے نکات ترامیم اس کی اصلاح کی بات کیوں نہیں ہوئی، اور اس کو پیش کرنے والے کون سے لوگ تھے؟ جس طرح وہ ربینہ خالد، ربینہ رفیق وغیرہ 4-5 لوگ تھے، وہ کون سے لوگ تھے اس کو پیش کرنے والے؟ اور اس میں ساری یعنی اس کی کیا خاص وجہ ہے کہ یہاں پر ساری سیاسی جماعتیں اس ایکٹ پر متحد ہو چکی ہیں، کوئی کسی کے خلاف بھی نہیں جا رہا، حالانکہ باقی معاملات میں سارے ایک دوسرے دونوں انتہاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں. اور آخری بات یہ اس بارے میں کہ اس کے پیچھے این جی اوز مطلب اس کو خفیہ طور پر جن لوگوں نے منظور کروایا ان کا اصل ایجنڈا کیا ہے، اور ایک اور بات بھی نکلتی ہے کہ اس کے یعنی فوائد کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، آپ اس پر بحث کریں. آپ یہ سارے سوالات جو میں نے بتلائے نا الگ الگ ہو سکتے اور سارے ٹرانسجنڈر ایکٹ کے بارے میں ہیں، ان سب کو آپ نے دیکھنا بھی ہے، تیاری بھی کرنی چاہتے ہیں کے بارے میں بات کر رہا ہوں. بس ایل جی بی ٹی اس کا مخفف ہے، ایل جی بی ٹی ایل ہے لیسبین، اور جی کا معنی ہے گے، اور بی کا مطلب بائی سیکسول، اور ٹی کا مطلب ٹرانسجنڈر. یہ چاروں خاص پس منظر رکھتے ہیں. لیسبین کا مطلب ہوتا ہے عورت کے ساتھ جنسی عمل، اور گے کا مطلب مرد کے ساتھ، بائی سیکسول مرد کا یعنی ایک کا دونوں کے ساتھ ہی، مرد و عورت کے ساتھ، اور ٹرانسجنڈر کا مطلب ہے وہ مطلب جو لوگ اپنے بارے میں اپنی جنس تبدیل کروانا چاہتے ہیں کسی وقت اپنے بارے میں سیلف پرسیپشن یہ ہوتی ہے کہ میں مرد نہیں ہوں، عورت نہیں مرد ہوں، میرے اندر ایسی ایسی صفات ہیں جس کو نفسیاتی اعضاء بھی کہتے ہیں، اور بھی کئی اس کے بارے میں آرام موجود ہیں. بہرحال یہ بیماری بھی ہے. تو اس حوالے سے یہ 4 چیزیں ہیں، اور چاروں کا ایک خاص الگ پس منظر ہے، اور یہ تحریک اصل میں یورپ سے اٹھی ہے، اور اس کے پس منظر میں لبرلزم کی تحریک ہے یا فیمنزم کی تحریک ہے. یعنی خاص طور پر اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دنیا میں قانون کسی رب کی ذات کا نہیں ہے، کسی نبی کا نہیں ہے، کسی مذہبی شخصیت کا نہیں ہے. وہ ان چیزوں کو خرافات قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ سب کچھ خرافات ہیں، انسان ہی دنیا میں سب کچھ ہے، اسی کی رضامندی سب کچھ ہے، اسی کی چاہت یہ ناچاہت یہی سب کچھ ہے. چونکہ ہم ہی لوگ یہاں پر مطلب ایگزسٹ کرتے ہیں دنیا میں، تو ہماری ہی مرضی چلنی چاہیے. یہ اس کو ہیومنزم کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور اس کے مطابق انسان کی آراء ہی سب کچھ بنے، جو انسان چاہے گا وہی قانون بنے گا. اور یہی روح آپ کو آج کے جدید یورپ یا ویسٹرن جو تہذیب ہے وہاں نظر آتی ہے. آپ کو یاد ہوگا، کسی نے پڑھا ہوگا 1994 یا 97 میں نا امریکہ میں اور برطانیہ میں یہ تحریکیں چلی تھیں، اور تب لوگوں نے 50% سے زیادہ لوگوں نے جب یہ رائے دی تھی نا بھئی مرد کا مرد سے جنسی تعلق جائز ہے، شادی درست ہے، بھی انسان کا اگر دل کرتا ہے کسی تیسرے کو کیا اعتراض ہے؟ اگر 2 مرد ہیں، 2 عورتیں ہیں، یا 2 جو بھی آپس میں ہیں وہ پسند کرتے ہیں، کسی تیسرے کو کیا اعتراض ہے؟ یہ ہیومنزم کا اصل نہ کہہ لیں کہ روح یہی ہے کہ جو انسان چاہے وہ کر لے، اور اس پر اگر یعنی وہ تو اس کی پرائیویسی ہے، پرائیویٹ طور پر جو کرے کسی کو اعتراض کا حق نہیں. لیکن اگر ملکی سطح پر اگر یہ 50% سے زیادہ لوگ ایسی بات پر رضامند ہو جائیں تو پھر اس کو قانونی حیثیت مل جاتی ہے. تو 94-97 میں یہ جنسی ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت ملی گئی تھی، جہاں برطانیہ میں یا امریکہ میں 50% سے زیادہ لوگوں نے اپنی رائے سے یہ ظاہر کر دیا نا کہ ہم اس پر راضی ہیں. تو اس وقت سے باقاعدہ یہ قانون بن گیا کہ جب اتنے لوگ زیادہ تر راضی ہیں تو یہ قانون ہونا چاہیے ملک کا، لوگوں کی حکومت لوگوں کی رائے سے لوگوں پر ہونی چاہیے. تو اس بنا یہی جمہوریت کے پیچھے، یہی فیمنزم کے پیچھے، یہی ان کے تمام قوانین کے پیچھے روح کار فرمایا کہ انسان جو چاہتا ہے وہی ہونا چاہیے. یہ ہے ان کا اصل پس منظر یورپ میں جو کچھ چل رہا ہے اب یا پہلے سے. ہمارے یہاں یہ جو کچھ آ رہا ہے نا، اس کو جو پلانٹ کیا جا رہا ہے سب کچھ، یہ اس کے پیچھے یہی روح کا فرما ہے. ہمارے یہاں اسی وجہ سے لبرل اور سیکولر اور ہیومنسٹ جو لوگ ہیں نا وہی اس کے پیچھے کھڑے ہیں، وہی اس کی تائید کرنے والے ہیں کہ انسان کی آراء، انسان کی مرضی سب کچھ وہی ہونا چاہیے جیسے انسان چاہتے ہیں، اور اگر نہیں چاہتے تو ان کی رائے کو بنایا جائے. حالانکہ سیکولرزم کے بالکل یہ خلاف ہے، یا لبرلزم کے خلاف ہے. بھائی جب انسانوں کی مرضی ہے، جو انسان چاہتے ہیں ویسے ہی ہونا چاہیے، تو ہمارے ملک میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ ہماری تو عوام اکثریت اپنی آراء کے ساتھ، اپنے ریئیکشن کے ساتھ ظاہر کر چکی
ہے کہ ہم جنس پرستی کو اور ایسی تحریکوں کو پسند نہیں کرتے، لیکن جب ایسا یہاں پر ہمیں لبرلزم کے تحت آزادی نہیں دی جاتی بھی، یہاں سے 50% سے زیادہ لوگ اس کے خلاف ہیں تو ان کی رائے کا احترام کریں، تو یہاں زبردستی میڈیا اور NGOs کے ذریعے ان کی آراء کو باقاعدہ بنایا جاتا ہے، ترتیب دیا جاتا ہے. تو یہ دیکھیے لبرلزم اپنے یہاں کچھ اور ہے، اور ہمارے ممالک میں لبرلزم کا یہاں میرٹ یا اس کا معیار بدل جاتا ہے. تو گویا لبرلزم دیکھنے میں بڑا مسلمان آ رہا ہے، لیکن اصل میں اس کے لیے یعنی یورپین ممالک اور ہمارے ایشین ممالک اور دیگر دنیا کے لیے ان کے معیار یا ان کے پیمانے الگ الگ ہیں. تو اسی کے تحت ہمارے یہاں پر یہ سب کچھ یعنی کیا جا رہا ہے، اور خود کا کیا جا رہا ہے اپنی لبرلزم اور فیمنزم کی سوچ کے تحت. اب دیکھیں ایک بات ہے، دوسری بات یہ جو آپ کو پس منظر بتلایا اس کا ہمارا اب ٹرانسجنڈر کا جو ہے نا ایشو، وہ کہتے ہیں ٹرانسجنڈر کا تعلق ہمارے جس کو ہم اپنے الفاظ میں مقدس یا مسرا وغیرہ کہتے ہیں اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے. وہ تو ایک اللہ کا قانونی کے حقوق کا اصل مسئلہ تھا، تو انہیں کے نام سے ایکٹ بنایا جاتا اور واقعہ اس کے کوئی خلاف ہے بھی نہیں. اسلامی نظریاتی کونسل نے تحسین کی ہے ان کے حقوق کے بارے میں اس ایکٹ کی، کہ وہ اچھی بات ہے کہ ان کے حقوق کا تعین ہو جائے، لیکن اس کی آڑ لے کر جو ہم جنس پرستی کا فروغ یا اپنی جنس کو تبدیل کرنے کے بارے میں اپنا جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ اصل غلط ہے، اور اس اسلامی پرسپیکٹو سے بھی، کلچرل پرسپیکٹو سے بھی اور فطری طور پر بھی یہ سب کچھ غلط جا رہا ہے. تو وہ جو شکے ہیں وہ غلط ہے. اور دوسری بات اگر ایسا کرنا بھی ہے، چلو یہ بھی ایک واقعہ نا، اگر کچھ لوگ ایسے ہیں بھی کہ جن کی جنس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ واضح نہیں ہوتی، تو پھر بھائی اس کو میڈیکل بورڈ سے کیوں مشروط کیا جا رہا ہے کہ میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش ہوں، وہ ان کی جانچ پرکھ کرے، پھر بتلائے کہ بندہ سچا ہے یا بس اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہے، ہم جنس پرستی کے لیے بس اپنے آڑ لے رہا ہے اس قانون کی. تو اس کو اس کے ساتھ مشروط نہ کرنے میں بھی ڈنڈی ماری جا رہی ہے. اصل اعتراض والی ایک شک یہ ہے. پھر نادرہ کو کہا جا رہا ہے زبردستی کہ جو آپ کے پاس آئے گا نادرہ پابند ہوگا کہ اس کی درخواست کے مطابق اس کی جنس کو تبدیل کرے. یہ بھی ایک درمیانی راستہ دیا جا رہا ہے کہ آپ بندہ جو چاہے جیسے کر لے. اور اس کے مضمرات کیا ہیں یہ آپ نے سب مطلب یہ ساری باتیں نہیں ہو سکتی. آپ اس کے بارے میں جو شخصیات میں نے بتائی نا وہاں پر پڑھ لیں، لمبی چوڑی باتیں ہیں. ایک تو یہ تغییر خلق اللہ ہے اسلامی پرسپیکٹو سے، اور اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے، اس میں دخل اندازی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ نے نکیر کی اور لعنت والے کام بتلائے کہ عورت مردوں کی مشابہت کرے، مرد عورتوں کی مشابہت کرے، عورت اپنے بالوں میں مصنوعی بال لگائے اپنے میں، اور یہ جو بال وہاں پر مصنوعی کوئی کام کرے جسم کے مصنوعی بال کٹوا لے. اسی طرح مرد عورتوں کی مشابہت کرے لباس میں یا باقی خصوصیت میں. اسلام نے تو اس کو پسند نہیں کیا کہ جائے کہ انسان کو اپنی جنس کو ہی تبدیل کر لے. تو یہ سراسر اسلامی روح کے خلاف ہے. اور دوسری بات ہے ہمارے کلچرل، دیکھیں ہمارا کلچر اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر اتنی بڑی ایسی تبدیلی آ جائے کہ وہاں پر ایک بندہ اصل مرد ہی ہے لیکن وہ اپنا ID کارڈ کے طور پر وہ عورت بن جائے. وہاں پر اپنی سیلف پرسیپشن سے جا کر کہے جی میں عورت ہوں، اور نادرہ اس کا پابند ہے اس قانون کی روح سے اس کی جنس تبدیل کر دے. لیکن دیکھیں نا نادرہ کے ID کارڈ پر جنس تبدیل ہونے سے کیا گراؤنڈ ریالٹی تبدیل ہوتی ہے؟ کوئی بندہ اصل تو مرد ہے. تو اگر نادرہ کے کارڈ پر اس کی جنس کی تبدیلی نے اس کو اصل مرد کو عورت نہیں بنا دی ہے، اب وہ مرد اس کی آڑ لے کر عورتوں میں جائے، بیٹھے گندی حرکتیں کرے، جا کر وہ پردے کے مسائل اور بہت کچھ وہاں پر آئے گا. اس طرح عورت ایسا کرنا شروع کر دے، پھر وراثت کے مسائل بنے گے. پھر آپ سوچیں اگر کوئی شادی شدہ مرد عورت میں سے ایک ایسا کر لے ان کے بچوں کی نسبت کا مسئلہ بن جائے گا. یہ ہزاروں مسائل ہیں جو مثبرات ہیں، اور اس پر بھی بہت کچھ لکھا پڑھا جا چکا ہے. تو یہ بھی ایک کلچرل اور فطرت کے بھی خلاف یہ عمل ہے. اس کے بعد دیکھ لیں کہ اس میں یعنی ہم اس کے اتنا خلاف کیوں ہے، عوام اس کے خلاف کیوں، کیونکہ یہ ہمارے کلچر سے میچ نہیں کرتا. یورپ میں اگر کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ لبرلزم کو اپنا چکے ہیں، وہاں مذہب کو دیس نکالا دیا جا چکا ہے. تو ہمارا وہ ابھی تک ایسا نہیں ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو اس وجہ سے ہم کیوں ان کی سوچ اور فکر کو اپنائیں؟ ہم اپنی روایت، اپنے کلچر، اپنے دین پر کھڑے، ہم اس کے تحت ہی چلیں گے. اس لیے ہم لوگ اس کے خلاف ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر صرف مخنثین کا ہی مسئلہ ہے تو انہیں کے نام سے ایکٹ بنایا جائے. اس میں یہ آڑ لینے کی کیا ضرورت ہے، ٹرانسجنڈر نام لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ان کا بھی مسئلہ ہے تو ان کو میڈیکل بورڈ سے مشہور کر دیا جائے. اسی طرح اسلامی نظریاتی کونسل جو سب سے متبرع ادارہ ہے اسلامی پرسپیکٹو سے، اس سے آراء لی جائے. اگرچہ اب اس سے رجوع کیا جا چکا ہے اور انہوں نے کل یا پرسوں اس کے خلاف انہوں نے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ نیا بورڈ کی نئی کمیٹی بنائی جائے، اس میں اطباء حضرات، ڈاکٹر حضرات اور نفسیاتی ماہرین، علماء اور دیگر لوگوں کو شریک کر کے اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے. تو یہ مطلب چند ایک چیزیں میں نے بتلا دی ہیں، اور بہت کچھ اس کے بارے میں اور بھی لکھا پڑھا جا چکا ہے اور لکھا جا رہا ہے. اس کو آپ پڑھ لیں جو جن لوگوں کا میں نے آپ کو بتایا. مزید اگر جو کچھ آج ہم نے بات کی کسی کو کوئی سوال ہے وہ سوال کر سکتے ہیں. ہمیں الحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم سر. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے جی. میں نے کہا آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ہے. جی 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 الحمدللہ. ہاں جی. سر آپ آج کی بحث کے متعلق میں نے ایک دو باتیں آپ سے گوش گزار کرنی ہے. سب سے پہلی بات جو آپ نے اصول بیان کیا کہ جب ایک سلطان کی بیعت ہو جائے, اس کے خلاف ہو جائے کام, تو پھر اس کے خلاف خروج کرنا یا اس کے خلاف بغاوت کرنا تو یہ جائز نہیں ہے. بعض جو ہے وہ نفی کرتا ہے. اور دو آپ نے مثال کے نتیجے میں ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی. تو میری سر اس کے اوپر ریزرویشن ہے, وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ جب ہم اصول پر کھڑے ہونے چاہیے, ہم عقیدتوں کے اوپر جو ہے نا وہ میرٹ کو ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں. لیکن یہ بات نہیں, جب یزید بیعت ہو رہی تھی تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی بیعت سے خروج کیا. تو یزید خلیفہ بنا نہیں تھا, سلطان متغلب تھا. اس کی بیعت ابھی ہو رہی تھی, وہ سلطان متغلب تھا لیکن وہ خلیفہ بنا نہیں تھا, وہ بادشاہ بنا نہیں تھا. اور اصول کے فقہا کی کتابوں میں موجود ہے, آپ حجت اللہ البالغہ دیکھ سکتے ہیں. دوسری کتابیں جو انتہائی معتبر ہیں ہمارے فقہ کی یا ہمارے فلسفہ اخلاق, فلسفہ اسلام کی, اس کے اندر آپ یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ سلطان متغلب کے خلاف خروج کیا جا سکتا ہے. تو حضرت حسین, ہم اصول پر کھڑے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے, وہ خلیفہ منامزد ہو جائے, بن جائے, تو پھر اس کے خلاف نہیں خروج کیا جا سکتا. لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کسی خلیفہ کے خلاف یا بادشاہ کے خلاف خروج نہیں کیا. اپنے اصطلاح کو برائے کرم ٹھیک فرما لیجئے, انہوں نے سلطان متغلب کے خلاف خروج کیا تھا, جو کہ خلیفہ بہرحال نہیں ہوتا. پہلی بات. دوسری بات آپ نے فرمائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے, تو یہ کہاں سر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جو سلطان متغلب تھا, سوری حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بن چکے تھے تو انہوں نے ایک مطلب آپ نے جو بالکل ان کو دوسرا ایک رنگ دے دیا. سر یہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے, یہ مجھے نہیں سمجھ کہ آپ نے یہ کیسے یہ بات کہی. دوسری بات نہیں سمجھ, کیا نام دے دیا ان کو. مطلب آپ نے ان کے بارے میں یہی فرمایا کہ انہوں نے بھی بیعت سے بالکل انکار کر دیا, اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خود تسلیم نہیں کیا. حضرت یہ فرمائیے کہ یہ اہل سنت کا موقف آپ نے کہاں سے پڑھا ہے. جی یہ دیکھ, دونوں باتیں علیحدہ علیحدہ ہیں, دونوں پر ہم بات کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے, ٹھیک ہے, اس بات میں نا یہ مزید جزئیات میں ہم جائیں گے تو انشاءاللہ بات اور بھی ہو سکتی ہے. میں نے پہلی بات تو یہ ہے, آپ کو پہلے میں نے بتلایا کہ میں نا اس بارے میں آپ کو ایک اصول بتلا رہا ہوں, اس کی ساری تفصیلات نہیں ہے. تفصیلات میں اگر آپ جائیں گے تو اور بھی بہت ساری جزئیات بھی ہیں. اب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جب ان کی بیعت ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, انہوں نے خروج کیا. دوسری بات یہ بھی دیکھیں کہ جب میں مطلب یہ پہلے اور بھی علیحدہ طور سے یہ بھی کنفرم کر دوں کہ میرا کسی ایک کے ساتھ بھی ایفیلیشن نہیں ہے کہ معاذ اللہ یہ سمجھا جائے کہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلی بات کنفرم کرنا ضروری ہے. یہ دیکھیں, یہ ہاں یہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں ان کے خلاف ہوں یا حضرت علی یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ اصول کی بات ہو رہی تھی. دوسری بات اب یہ ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تھا نا, ٹھیک ہے, تو ہم مان لیں کہ انہوں نے اس وقت کر لیا, جیسا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی انہوں نے بیعت نہیں کی تھی, انہوں نے بھی بعد میں مطلب ایک دعویٰ کیا تھا مکہ میں اپنی خلافت کا بھی. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی حل ہوتا ہے کہ اگر جو چاہے جیسا خروج بھی کر لے اور پھر اس کا کوئی نتیجہ نکلتا یا نہیں نکلتا, آخرکار کسی ایک نقطے پر ہم نے جمع تو ہونا ہی ہے نا, مطلب اس کا حل ایک پیش کرنا ہے. اب دیکھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچ بھی گئے اور جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی اس کا حل نہیں مل رہا اور ان کی طرف سے زبردستی کی جا رہی, پھر انہوں نے جو چند شرائط پیش کی تھی نا, ان شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مجھے ان کے پاس نہ بھیجا جائے, مطلب یزید کے پاس جانے کی اجازت دی, جب ان کے ساتھ جا کر بات طے کر لوں. اب یہاں پر دیکھیں اس کے بارے میں ہمارے اگر یہ بات نا حدیث کی نہیں ہے, یہ تاریخی روایات ہے, لیکن یہ مبشر صاحب کی جو کتاب ہے اس کو آپ مزید کنسلٹ کر لیں گے اور وضاحت بھی ہو جائے گی. ان کا یہ بات کہنا, اس بات کو تسلیم کرنا تھا کہ وہ گویا آپ قرآن کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں, اور ان کا اس کے بارے میں یہ کہنا کہ جس کی کوئی حیثیت تھی بھی نہیں یا جس کو وہ تسلیم بھی نہیں کر چکے تھے, ان کے بارے میں کہیں کہ مجھے ان کے پاس بھیجا جائے, میں ان کے ساتھ جا کر بات کر لوں. تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک بندہ خروج بھی کرے اور ایک بندہ پھر اسی بات کا اس کے ساتھ بات کرنے کی کرے کہ میں اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں, اس سے بات کر لیتا ہوں. مطلب یہ چیزیں یہ تاریخی حیثیت رکھتی ہیں. اس طور پر یہ کہا تھا کہ انہوں نے بھی گویا یہ مان لیا تھا کہ انہوں نے گویا وہ اب حکمران تو بن چکے ہیں, میں انہی کے پاس اب جاؤں گا, انہی کے ساتھ جا کر اب بات کر لوں گا. ایک بات تو یہ ہوگی. اگر جس پر بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ روایات الگ ہے, تاریخ تبری میں کچھ اور ہے اور دیگر نے کچھ اور لکھا ہے, میں وہ موقع بتا رہا ہوں جو میں اپنے طور پر صحیح سمجھ رہا ہوں.
اور اس کی مزید صراحت آپ کو اس کتاب سے بھی مل جائے گی. اور دوسرا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا مسئلہ ہے نا، تو اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ موقف کہاں سے پڑا کہ انہوں نے بیعت نہیں کی، میں نے بیعت کا نہیں کہا تھا. بیعت کا اگرچہ اس بارے میں بھی شواہد ملتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بھیجا تھا نا ایک صحابی کو، مجھے نام ان کا ذہن میں نہیں آ رہا، جن کو انہوں نے بھیجا تھا حضرت امیر معاویہ کے پاس، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر اپنے والد کی مخالفت کی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے تھے کہ ابھی ایسا وقت نہیں ہے کہ آپ ان کو یہ کہیں کہ آپ زبردستی یہ بات مان لیں، یہ بیعت کر لیں، اپنے دعوے سے رک جائیں. وہ کہتے تھے کہ ابھی حالات ایسے ہیں کہ ہمیں ان کے خلاف نا جو معاملہ اس کو دبا رہنے دیں، جیسے ہے ویسے رہنے دیں، ہم باتوں سے نپٹائیں پھر ان سے بات کریں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کی یہ بات اس موقع پر نہیں مانی، کہنے انہوں نے ایک صحابی کو بھیجا تھا، ان سے کہا تھا حضرت امیر معاویہ کے پاس کہ اس سے جا کر کہو کہ اپنا جو تم نے یہاں پر شام میں اپنے جو دعوے دار ہو نا اور میری بیعت سے کرنے کا درار ہو، جو بھی گریز کر رہے ہو، تو اس سے تم رک جاؤ. تو یہ ایک تاریخ میں موجود ہے پورا واقعہ ان کے پاس کہ خیر حضرت امیر معاویہ نے اس کو تسلیم نہیں کیا وقتی طور پر. وہ کہنے لگے کہ ہم تو ابھی حضرت عثمان کے مطلب جو دعویٰ کیا تھا ان کے خون کا، قصاص کا، اور یہ کہا تھا کہ جو لوگ ان کے قاتلین ہیں وہی آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو آپ جب تک ان سے انتقام نہیں لیں گے تب تک یہ کام نہیں ہو سکتا. تو اگرچہ یہ روایات بھی مختلف ہیں، میں آپ کو کہنا میں وہ بات کر رہا ہوں جس کو میں اپنے طور پر قابل ترجیح سمجھ رہا ہوں. تو وہاں پر اصل بات یہ باقی تھی، اگر وہ ان کی بیعت پر راضی تھے، سب کچھ تیار ہو جاتے ہیں، تو پھر جنگ کی نوبت ہی نہ آتی. تو اس وجہ سے مسئلہ بنا تھا کہ وہ اپنے طور پر شام میں پھر انہوں نے دعویٰ کر کے اپنی خلافت قائم کر لی، انہوں نے اپنی کر لی، اور باقاعدہ پھر دیکھیں اسی کو سرسہ حکومت کو ہمارے بعد والے مورخین باقاعدہ ان کی خلافت کے عرصہ میں شمار کرتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متوازی گزرا تھا وہاں شام میں بھی. یہ ہیں چند گزار مزید بتا دیں اس حوالے سے آپ کی اگر کوئی تحفظات ہے. آپ نے وہ بات کر دی کہ میرا یہ مطلب ماننا ہے، یہ اس حوالے سے پھر وہ بات بتا آگے نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ صحابہ سے تھوڑا الفاظ کا چناؤ مجھے بہتر نہیں لگا کہ صحابہ سے غلطیاں ہوتی ہیں، یا صحابہ سے اس طرح غلطی ہو سکتی ہے، اس کو اتنا عقیدت کا مسئلہ نہ بنا لیں، اتنا زیادہ اس کو ڈیپلی نہ لے جائیں. دیکھیں سر، دو چیزیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی تعلیم کے لیے بھیجے گئے، انما بعثت معلما. آپ علیہ السلام کا جو منصب تھا وہ ایک معلم کی حیثیت سے تھا. کچھ چیزیں آپ علیہ السلام نے سکھائیں، اور آپ علیہ السلام سے بھی بعض دفعہ غلطی ہوئی، لیکن وہ آپ علیہ السلام کا ہر فعل اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب تھا، ان ہوا الا وحی یوحیٰ. لیکن اللہ تعالیٰ نے امت کی تعلیم کے لیے آپ علیہ السلام سے کچھ ایسے کام کروائے کہ بعد کے لوگ ان کے لیے گویا کہ ایک تعلیم ہو جائے. جیسے آپ علیہ السلام کی نمازیں چھوٹنا، پھر اس میں قضا نماز کا وہ سارا کچھ نکل آئے. لیکن کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ نبی کی شان کے مناسب نہیں تھی، مخالف تھی بالکل. اب نبی کیسے زنا کرتا نعوذ باللہ، یا نبی کیسے مال غنیمت سے کوئی چوری کرتا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ذریعے کروائی. تو یہ صحابہ کی نعوذ باللہ ہم اس کو غلطی کہنا یہ ہماری کم علمی ہے سر، ہم اس کو غلطی نہیں کہیں گے. ہم تو اس کو صحابہ کا احسان مانتے ہیں کہ اگر اس وقت وہ کام نہ ہوتے تو ہمیں ان چیزوں کا پتہ کیسے چلتا. تو وہ تو صحابہ کا احسان ہے، ہم اس کو ٹھیک ہے. یہ بات اصل دیکھیں، یہ ہماری تعبیر کا فقط اختلاف ہے، اس سے حقیقت سر تعبیر آپ نے پہلے کی ہے نا، تو اب میری تعبیر میں بتا رہا ہوں، میں وضاحت کر رہا ہوں نا، یہ فقط ہماری تعبیر کا اختلاف ہے، یہ حقیقت کا اختلاف نہیں ہے. فقط یہ کہنا نا، آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہ اس بات کو یہ نام نہ دیں، میرے الفاظ ایسے استعمال کریں، حالانکہ میں نے حوالہ دیا ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہے. میں نے باقاعدہ حضرت امام ابن قیم کا نام لیا، اور اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان کا حوالہ بھی آپ کو پیش کرتا ہوں. انہوں نے باقاعدہ یہ اصول بھی ذکر کیے ہیں کہ امت کا اتفاق ہے دو تین چیزوں پر، ایک تو یہ غلطی کے بارے میں بھی، اور دوسری بات کہ جو نبی کا جو ہوتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہیں اس کو پر سب شدم کرنے والا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی یہ توہین کرنے والا، اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ اتفاق ہے کہ اس پر وہ قانون چلے گا جو بھی قتل کرنا ہے. دوسرا لیکن وہ کہتے ہیں اس پر بھی اتفاق ہے کہ صحابہ کے بارے میں اگر توہین کرے گا وہ واجب القتل نہیں ہوگا. یہ دو تین انہوں نے اصول نقل کیے ہیں. اس طرح علامہ ابن تیمیہ نے نقل کیا، اور آج کے دور میں بہت سارے فقہاء نے اس پر لکھا ہے. تو میں آپ کو پہلے بھی بار بار اسی وجہ سے میں نے دوران کلام میں یہ لیکچر کی بات کی تھی کہ کوئی مناسب الفاظ تلاش کر لیں تعبیر کے لیے. لیکن جو میں نے باتیں کی کیا وہ سب کچھ ہے نہیں. آپ اگر کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کروائی ہیں، بھئی یہ آپ کا کہنا ہے یا میرا یا کسی کا کہنا ہے، تو یہ اگرچہ اس کے بارے میں قطعاً قرآن و سنت میں ایسا کسی جگہ پر نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کروایا تھا صحابہ سے، ورنہ اصل ان سے کچھ نہیں ہوا. یہ بھی وہی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، ہم تقدس کا حالہ ایک ایسا پہلے قائم کر لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں پھر ہم بات کرنا بھی گناہ تصور کر لیتے
بھی اگر یہ تسلیم کر لیا جو میں نے واقعات بتائے سارے احادیث میں موجود ہیں اور یہ سب کچھ ہوا، اگر ہم کہیں گے بھی ایسا کچھ ہو گیا وہ کروایا گیا تھا ورنہ اصل وہ ان کی غلطیاں نہیں عثمان تھیں، بھائی سمیٹیں اس کو. جی جی ہاں جی، یہ تو پھر بحث لمبی ہو جائے گی، تو کوئی اور سوالات کریں. سر آپ نے بڑا ماشاءاللہ بہت اچھا موقف پیش کیا ہے. سر میری اگر لاسٹ بات